جی مسٹر مویز، السلام علیکم حسن اللہ یاری صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں؟ علیکم السلام، علیکم السلام، الحمد للہ، اللہ کا احسان ہے۔ آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ بہترین ہوں بہت ٹائم سے اس آرزو میں تھا کہ کسی دن آپ سے ملاقات ہو، کچھ بات ہو، کچھ آپ ہماری تائید کریں، کچھ ہم جس مسئلوں میں پھنس گئے ہیں، کچھ سمجھ کے باہر ہے ہمارے، کچھ آپ سے ہمیں مل جائے تو تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی ہمارے ویورز کے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں ایک کنورٹڈ مسلم ہوں، تو کنورٹڈ مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب ہم جی قرآن پڑھنا شروع ہوئے، ڈفرینٹ فرقوں کی طرف گئے، اس فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، تو وہ کوئی بول رہا ہے میرا فرقہ درست ہے، ایسے ہو جاؤ، کوئی بول رہا ہے ایسے ہو جاؤ، کوئی بول رہا ہے ہوں ایسے ہو جاؤ، ایکس وائی زیڈ ہو جاؤ۔ بریلوی بول رہے ہیں فلاں کو پکار لو، وہ بول رہا ہے فلاں کو پکار لو، شیعہ دیوبندی بول رہا ہے یہ ایسے ہوں فیض لے لو اور یوں کر لو، قرآن پہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں تو وہ بالکل ہی مختلف ایک نظریہ مجھے دیتا ہے۔ میری ایک مؤدبانہ سی گزارش ہے آپ سے حسن اللہ یاری صاحب، کہ ہمارے یہاں ہم شیعوں کے اندر جو ہے، میں کیونکہ اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا بہت سمجھتا ہوں، میں ان فرقوں سے بڑھ کر رکھتا ہوں اور صحابہ سے اوپر رکھتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو شیعہ میں کاؤنٹ کر لوں تو میرا خیال ہے آپ کو برا نہیں لگے گا۔ جی تو ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے یہ ایک چیز بہت عام ہے کہ ہم لوگ بہت آرام سے جو ہے یا علی مدد بول دیتے ہیں یا فلاں ایکس وائی زیڈ، ہم کسی بھی اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے ہم مدد کی پکار کر لیتے ہیں۔ اب میری ناقص رائے میں اس کو غلط سمجھ بیٹھا تھا، بیٹھتا ہوں، ابھی بھی میری نظر میں وہ ایسے ہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ عالی مدد بولنے پر اس کے بعد یہ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے کہ آیا حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے سفارش اللہ کے پاس جاتی ہے، یا یہ وسیلہ ہے تو وسیلہ کیسا ہے؟ بیسیکلی ہاؤ دس سسٹم ورکس، میرا یہ ایک تو پہلی مؤدبانہ سا بات سوال ہے۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کہتے ہیں غلط ہے نا، کسی چیز ریلیجن میں غلط ہونے کے لیے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی چیز ایسے ہی غلط نہیں ہوتی، کوئی چیز ایسی ہی حرام نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی ہی شرک نہیں ہوتی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں کہہ جی دوں کہ جی فلان جی چیز ہے یہ غلط ہے، فلان چیز حرام ہے، تو وہ اس بلا وجہ وہ حرام نہیں بنتا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس وجہ، کس دلیل کے بنا پر آپ کسی سے مدد لیتے ہیں، کہ کسی سے مدد لیتے ہیں، کہ کسی سے مدد ہوں، لینا یہ شریعت میں حرام نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت پڑے تو کافر بالکل سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی اب جی جی، مسلمانوں تو کا اس عقیدہ، میں سب کوئی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء مدد کر سکتے ہیں، سوائے سوائے کس کے؟ سوائے وہابی کے، جو جی اپنے ان کا خدا جو آسمان میں وہ ایک بندر ہے، وہ تو بندر کی پجاری ہیں۔ باقی سب ان کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ اولیاء سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو جی یہ جی جی، یہ اللہ صاحب یہ بالکل اس میں کوئی اولیاء دو رائے اب نہیں ہے۔ ہاں، اور اولیاء میں آپ سنتے سے بھی یہ ہیں۔ جی جی جی، یہ بات درست ہے، میں اس پہ دلائل پر میں الگ جو میرے دماغ میں کچھ دلائل اس پہ تو یہ اولیاء سے مدد لے، یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ، تو کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، یہ کوئی حرام، مگر یہ انسان کی اگر بے عزتی ہو، دیکھ دنیا میں کسی سے مدد لینا یہ حرام نہیں ہے، کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ کی اگر بے عزتی ہو، مسلمان کو، شیعہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بے عزت، خاموش ہو جاؤ یار ایک منٹ، اس بات کرنے دو۔ جب ہم جی خاموش ہو حسن جاتے ہیں پھر آپ بات اللہ نہیں کرتے ہیں نا، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہماری بات کو نہ کاٹیے پلیز۔ اگر انسان کی اگر کسی مسئلے میں بے عزتی ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، بے عزتی ہو انسان کی، تذلیل نفس ہو، تو پھر وہ نہیں کر جی سکتے۔ اگر کسی سے مدد لینے میں بھی تذلیل نفس ہو تو نہیں، اس کے علاوہ کوئی منع نہیں ہے، آپ کسی بھی شخص جی، سے مدد لے سکتے ہیں، کافر سے، مسلمان سے، کسی سے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مدد وہ لینا تو یہ حرام ہے یا پلیز یار بات کرنے دو نا، یہ کہاں سے آ گیا یاد؟ عبد المعز بھائی، بس وہ آپ مجھے بات ایک کرنا بات چاہتے ہیں، ہم بات کریں؟ میرا سوال معیز میں بھائی، جب آپ کو پوری باری دی جائے گی، آپ اپنی باری میں پہلے بات سن لیں، جواب لے لیں، اس کے بعد سوال کریں۔ میں حسن اللہ یاری صاحب سے جو ہے نا اپنا سوال شاید میں نہیں سمجھا پایا انہیں، میں وہ سمجھا دوں ایک بار پھر حسن اللہ یاری مجھے صاحب۔ سمجھ ہے بھائی، مجھے سمجھ ہے، آپ جیسے پچھلے ہزاروں لوگ ادھر آئے ہیں، آپ جیسے جی وہابیت کے جرثومے میں مبتلا لوگ ہزاروں کے تعداد میں میرے پاس آئے ہیں، یہ سوال کیے ہیں، آپ نہ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اب میں جی مبالغہ بھی نہیں کر رہا، ہزاروں سے زیادہ آئے ہیں، تو سن لو بھائی، یہ آپ کوئی نئی چیز نہیں جی کہہ جی رہے ہو۔ ہاں، جی یہ ایک عجیب سا جہل ہے لوگوں میں کہ مدد لینا یہ حرام ہے بھائی، مدد لینا مکروہ بھی نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اب ہاں دیکھیں، بعض وسائل ظاہری ہوتے ہیں، بعض وسائل باطنی ہوتے ہیں،
بعض وسائل غیبی ہوتے ہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے شریعت میں کہ آپ غیبی وسائل سے مدد نہیں لے سکتے. اب یہ کیسے کام کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسباب کیسے ان سے اطاعت کرتے ہیں، ہمیں اس کا نہیں معلوم. آپ کہتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مثلا آپ کو رزق و روزی کیسے دیتا ہے، مجھے نہیں معلوم اللہ کیسے رزق و روزی دیتا ہے، لیکن اللہ دیتا ہے. اس کی تفصیل کے ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا. اگر ہم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو وہ شفا دیتے ہیں، وہ کیسے شفا دیتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. وہ کیسے شفا دیتے ہیں، ڈاکٹر بھی کیسے شفا دیتے ہیں وہ بھی ڈاکٹروں کو بھی خود نہیں معلوم. ڈاکٹر حضرات اکثر جو گولی دیتے ہیں آپ کو، ان کو نہیں پتہ یہ گولی کیسے کام کرتی ہے. ان کو پتہ یہ گولی کام کرتی ہے، لیکن یہ گولی کیسے کام کرتی ہے یہ اکثر دوائیوں کا بھی نہیں پتہ ڈاکٹروں کو. بعض دوائیوں کا پتہ ہے کہ ان کا کیمیکل ریئیکشن باڈی میں کیسے ہوتا ہے، اکثر دوائیوں کا بھی ڈاکٹروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ان کو پتہ ہوتا کہ اگر ہم یہ دوائی تجویز کریں تو اس سے سب فائدہ ہوتا ہے. اس نے بہت ٹرائلز میں، بہت سارے تجربات میں یہی نتیجہ ملا ہے کہ یہ دوائی اس بیماری کے لیے مفید ہے، لیکن یہ کیسے کام کرتا ہے وہ کیسے ان کو بھی نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے جاننا کہ اولیاء کیسے کرامات کرتے ہیں، مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں، بیمار کو کیسے شفا دیتے ہیں، ہمیں وہ نہیں معلوم، لیکن وہ کرتے ہیں. یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. سمجھ میں ہی نا بات آپ کو. جی جی جی. اب میں حسن اللہ یاری صاحب کچھ بولنا پسند کروں، اگر پسند آپ کرو، اجازت دیں تو. پسند جی کرو. اچھا. اب میں کچھ حسن اللہ یاری صاحب ریفرنسز رکھنے جا رہا ہوں، میں وہ کمپلیٹ کر لوں تو پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا کنٹینیو کر ایک سکتے ہیں. ریفرنس دے دو، ایک ریفرنس جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ دے دو. نہیں، میں اصل میں بیسیکلی میرے پاس کچھ 2 4 5 ریفرنسز ہیں، تو میں ذرا ایک ریفرنس ان میں جو سب سے زیادہ بھاری ہے وہ دے دو، اس کا جواب لے لو، پھر اگلا ریفرنس دے دو. اچھا ایسا کر لیتے ہیں. چلیں میں آپ سے بات کرتا ہوں. ہماری سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا احسان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا، بلکہ وہ تو انہیں پکارنے سے ہی بے خبر ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ رسول سے مدد نہیں لے سکتے؟ یہ اس میں آیت تم یہ کہ دوبارہ وہ تو پڑھو، بول اس آیت کو تم دوبارہ پڑھو اور ہمیں بتاؤ کہ اس کا کیا تعلق ہے. کیا تعلق ہے کہ آپ اس کا اسلام سے، اولیاء سے مدد لینے سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے ہی بے خبر ہے. اب ایک مادوانہ گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایسی آیت پڑھیں یا آپ کوئی ایسی دلیل میرے سامنے رکھیں کہ جس کے اندر یہ کلیئر ہو جائے کہ میں جو ہوں فلاں فلاں کسی سے پکار سکتا ہوں اور وہ سن سکتے ہیں، اور وہ میرے نفع اور نقصان کے مالک بھی ہیں. دیکھو بھائی، میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں، آیت آپ نے جو پڑھی ہے نا، اس آیت سے آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ آپ اولیاء سے مدد نہیں لے سکتے نا. اس کو تو وضاحت تو کرو نا بھائی. آیت تو آپ نے پڑھی، ترجمہ آیت تو نہیں پڑھی، آپ نے ترجمہ پڑھا ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا بات ہے کہ آپ مدد نہیں لے سکتے بھائی. صحیح. آپ کا یہ اچھا. چلیں ایسے آپ بتائیں نا کہ آپ مدد نہیں لے سکتے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے مدد نہیں لے؟ اس آیت میں کہاں لکھا ہے؟ کہ اس آیت میں کون سی ایسی بات ہے تو اس پہ تو اس سے دلالت کرتا ہے. اچھا چلیں یہ سنیے گا آپ، اس کے اندر آپ کو زیادہ اور کلیئر نہیں، اسی آیت جو آپ نے پڑھی ہے نا، اسی میں آیت آپ نے پڑھی ہے، آیت آپ نے پڑھی ہے. آپ ہمیں سمجھائیں کہ اس آیت میں کہاں لکھا ہے. دیکھیں یہ آیت بتوں کے لیے، یہ آیت بتوں کے لیے اور بتوں کی عبادت. سن لو بھائی، سن لو. جی آپ بولیں. یہ آیت بتوں کی عبادت کے لیے. اچھا آپ بتائیں، آپ سمجھائیں ہمیں اس میں کیا لکھا ہے. جی اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں سر، قرآن کی یہ آیت جو ہے بتوں کے لیے ہے. آپ کے اس سے میرے اس سے یہ ڈفرینٹ پروسپیکٹیوز میں اس کو لے سکتا ہوں، اور یہ قرآن کا ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ یہ تمام تر آنے والے وقت پر جہاں جہاں امپلائی ہو رہی ہے وہاں کی جا سکتی ہے. میں جب اس کو پڑھتا ہوں ایک فرقے سے تعلق ہی نہ رکھتے ہوئے، تو میں یہ پڑھتا ہوں، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے. اور ایسی ایک نہیں درجنوں جو ہے ہمارے پاس. یہ ترجمہ آپ نے کن سے لیا ہے؟ یہ ترجمہ آپ نے کن سے لیا ہے بھائی؟ یہ ترجمہ کس کی ترجمہ ہے؟ یہ ترجمہ ہی غلط ہے اس آیت کا.
آپ ترجمہ کریں، آپ بولیں تو میں آپ کا اگر اچھی آپ بات ہے. ہمارے میں اور آپ کے دیکھیں اب سن لو پلیز, اب میری بات بیچ میں نہیں بولنا, ٹھیک ہے نا. اب میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں نا, میرے بیچ میں نہیں بولنا. دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ جماعت وہابیہ کا کھیل ہے, جماعت وہابیہ کا گیم ہے کہ وہ آیات جن میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت حرام ہے, اس کو یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے میں, کہ بھئی اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جو آپ کو سن نہیں سکتا, اوہو آپ مشرک ہو گئے. یعنی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار ہی نہیں سکتے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا حرام ہوتا تو بھائی نماز ہی حرام ہوتا, کیونکہ نماز میں آپ کا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ, یہ پکار ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ نماز, یہ پکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کے عقیدے کے مطابق سن بھی نہیں سکتے نا, اسی لیے تو یہ آیت پڑھ رہے ہیں. تو نماز ہی شرک ہے, حالانکہ آیہ یہ نہیں کہہ رہا, آیہ یہ فرما رہا ہے کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کو ہے جو اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے, جو اس کی عبادت کو وہ کبھی نہیں سن سکتا, اور یہ روز قیامت تک ان کی عبادت سے وہ غافل ہے, بے خبر ہے. آیہ یہ کہہ رہا ہے. وہابی اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں, کہتے ہیں پکارنا حرام ہے. اور بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے, پکارنا حرام نہیں ہے. آپ کافر کو بھی پکار سکتے ہیں, مسلمان کو بھی پکار سکتے ہیں, ایسے شخص کو پکار سکتے ہیں جو آپ کو سن ہی نہیں سکتا. کوئی ایسے شخص کو میں پکاروں جو مجھے سن نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ شریعت میں حرام نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے. اگر اور یہ روز قیامت تک ان کی عبادت سے وہ غافل ہے, بے خبر ہے. آیہ یہ کہہ رہا ہے. وہابی اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں, کہتے ہیں پکارنا حرام ہے. اور بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے, پکارنا حرام نہیں ہے. آپ کافر کو بھی پکار سکتے ہیں, مسلمان کو بھی پکار سکتے ہیں, ایسے شخص کو پکار سکتے ہیں جو آپ کو سن ہی نہیں سکتا. کوئی ایسے شخص کو میں پکاروں جو مجھے سن نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ شریعت میں حرام نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے. اگر ایک شخص ہے مجھے سن نہیں سکتا, بھائی وہ بہرے ہیں, مجھے پتہ بھی ہے کہ وہ بہرا, میں اس کو پکارتا ہوں فلانی ادھر آ جاؤ, زیادہ سے زیادہ میں نے ایک فضول کام انجام دیا. یہ نہ حرام ہے, نہ قرآن میں, نہ سنت, کہیں بھی حرام نہیں ہے. یا اگر میرا عقیدہ ہے کہ فلان شخص سن سکتا ہے لیکن وہ سن نہیں سکتا, اس کو پکارنا یہ حرام نہیں ہے. ملاحظہ کریں جس آیت کی اس نے تلاوت کی ہے, یہ بالکل مشرکین کے لیے, اہل شرک کے لیے. میں آپ کو دکھاؤں, میں بولوں اور میں عبد المعز خاموش, میں بات کر رہا ہوں. یہ ملاحظہ کریں محترم ناظرین, آیہ یہ ہے سورہ احقاف میں, یہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ, سورہ احقاف میں, کہ قل ارأیتم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے, ارأیتم, کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے, یعنی مشرکین سے خطاب ہے, ما تدعون من دون اللہ, جن کو تم عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ, جن کی تم عبادت کر رہے ہوتے ہو اللہ کی جگہ, یعنی وہ بتوں کی, ستاروں وغیرہ کی عبادت کرتے اللہ کی جگہ. ماذا خلقوا من الارض, انہوں نے زمین میں زمین کی کس چیز کو انہوں نے خلق کیا, وہ خالق ہیں وہ. ام لہم شرک فی السماوات, یا آسمانوں میں ان کا وہاں پہ بھی وہ شریک ہے, وہاں پہ بھی وہ خدا. ہمیں دکھاؤ بھائی تمہارے بتوں نے کیا کارنامے انجام دیے. تو پتہ یہ چلا بات کن سے ہو رہی ہے, بات مشرکین سے ہو رہی ہے, جو اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کی وہ کیا کرتے تھے, پوجا کرتے تھے. اچھا, ایتونی بکتاب من قبل هذا اثارت من علم ان کنتم صادقین, اس مسئلے پر ہمارے لیے کوئی کتاب لے کے آؤ, اور یا علم کا کوئی اثر, علم کا کوئی نشانی لے کے آؤ کہ آپ کے خدا انہوں نے خلق بھی کیا ہے یا آسمانوں میں ان کا شرک بھی ہے. وَمَنْ أَذَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, اور کون زیادہ گمراہ, ادھر دیکھو عبد المعز, میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں بھائی, یہ آیت آپ کو غلط ترجمہ کرایا گیا. ابھی میں ثابت کرتا ہوں یہ وہابیوں کا ترجمہ غلط ہے کہ پکارنا حرام ہے. وَمَنْ أَذَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, اور کون گمراہ تر ہے اس شخص سے, اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کر رہا ہے. یدعو کا مطلب پکارنا نہیں, یدعو کا مطلب ہے عبادت کرنا. من لا یستجیب له, وہ اس خدا کی عبادت کر رہا ہے جو اس کی اجابت نہیں کر رہا, الی قیامت تک, الی یوم القیامہ, وہم عن دعائہم غافلون, اور یہ ان کے رب ان کی عبادت سے غافل ہیں. اچھا, اب جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ترجمہ غلط ہے کہ پکارنا حرام ہو, عبادت کرنا حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی. اچھا, یہ دلائل دیکھو, یہ تفسیر طبری ہے, جامع البیان عن تأویل آیات القرآن, ابن جریر طبری کے خود ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ
عالم اسلام میں سے اس سے بڑھ کر کوئی تفسیر ہے نہیں. ابن جریر طبری کی تفسیر جز الحادی والعشرون چاپ دار ابن حجر 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں سورہ احقاف کی کیا ہے. اچھا سورہ احقاف کی وہی آیت قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض. اسی آیت کے ذیل میں کہتا ہے دیکھو قل یا محمد لهؤلاء المشرکین باللہ من قومک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے جو اللہ سے شرک کرتے ہیں، دوسرے ربوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے ارأیتم ایھا القوم الآلہۃ والاوثان التي تعبدون من دون اللہ، ان آلہہ، ان خداؤں کو اور ان بتوں کو جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کی جگہ، ارونی ای شیء خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کی خلقت کیا. واضح طور پر تدعونکا کیا ترجمہ تفسیر کیا؟ تعبدون تفسیر فرمایا ابن جریر نے. اچھا مزید ملاحظہ کریں، یہ الجامع لاحکام القرآن اس کیا قرطبی کیا جزء السادس عشر، یہاں پر یہ بھی صفحہ نمبر 179 میں قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اي ما تعبدون من الاصنام، انہوں نے یہی ترجمہ فرمایا. اب اس سے جو اگلا والا آیت ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو آپ جس آیت کو آپ نے پڑھا ہے یہ دیکھو بھائی، یہ کتاب تفسیر الجلالین، تفسیر جلالین سیوطی صاحب کی اور ملا محلی جلالی کی، دونوں نے مل کے لکھا. چار دار ابن کثیر سورہ احقاف، ومن اضل، اس طرح دیکھو، ومن اضل ممن يدعو ان يعبدوا، پکارنے کی بات نہیں ہے، یدعو سے مراد پکارنا نہیں، یدعو سے مراد عبادت کرنا ہے. جو عبادت کرے من دون اللہ، اللہ کی جگہ کسی اور کو. اچھا ملاحظہ کریں، یہ تفسیر ہے تفسیر المراغی، احمد مصطفیٰ المراغی، جزء السادس والعشرون. یہاں پہ ملاحظہ کریں اسی آیت کے شرح میں فرماتے ہیں سورہ احقاف تفسیر المراغی، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له اي لا اضل ممن يعبد من دون الله اصناما ويتخذهم آلهة. اس نے بھی یدعو کو یعبدو، یہ ایک عام سی چیز ہے قرآن مجید میں کہ یدعو کس معنوں میں آتا ہے؟ یعبدو کے معنوں میں آتا ہے. وہابی اس کو کس معنوں میں ترجمہ کرتے ہیں؟ پکارنے کے معنوں میں. تو پھر پکارنا ہی شرک ہو جاتا ہے نا، پھر پکارنا ہی شرک ہو جاتا ہے. باپ کو بلاؤ شرک ہو گیا، ماں کو بلاؤ شرک ہو گیا، سب پکارنا. نماز ہی شرک ہے کیونکہ نماز ہی میں پکارتے ہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ میں آئی نا؟ وہ چیز جو شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے. اگر کسی وسیلے سے آپ مدد مانگتے ہیں، چاہے وہ وسیلہ دانی ہو یا وسیلہ عالی ہو، چاہے وسیلہ ظاہری ہو یا وسیلہ غیبی ہو، اس کو پکارنے سے کوئی شرک مشرک نہیں بنتا. ہاں اگر اس کی عبادت کریں تو مشرک بن جاتے ہیں. سمجھ آئی نہیں آئی پتہ نہیں. اب بات بہت واضح ہے، دلائل بہت روشن ہے. اب اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اچھا میں حسن اللہ یاری صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ بولوں. بولیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اب جب میں بولوں گا تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں گے، مجھے بولنے دیں گے. بولیں گے نہیں بولیں گے بھائی؟ نہیں میں آپ کا جواب کا ویٹ کر رہا تھا. بولیں آپ بولیں. تو میں نے بولا کہ بولو، پھر کہتے ہیں بولو. میرے پاس نہیں ہے، وہ آواز نہیں آئی. اچھا میں کچھ وہ پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری آڈینس کے لیے. سورہ فاطر سے شروع کروں گا، آیت نمبر اس کی 14. اور اس کا پہلے جواب دے دو. نہیں اس طرح نہیں چلے گا، اس طرح نہیں چلے گا. آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، میں نے جواب دیا، پہلے اس کا جواب دے دو نا. یا اعتراف کرو کہ وہابیوں نے غلط ترجمہ کیا، آپ لوگوں کا، آپ کا ترجمہ غلط ہے. پہلے اس کا جواب دے. اس طرح نہیں کہ پھر اگلا آیت، اس آیت کا پہلے جواب دے دو. یا اس سے توبہ کر لو، کہہ دو کہ بھائی اس آیا میں پکارنا، کسی کو پکارنا وہ شرک نہیں ہے، کسی دوسرے کی عبادت کرنا اللہ وہ شرک ہے. یہ کہہ دو یا یہ تو جواب دے دو. ہاں ایسے ہی نکل جاتا ہے، آگے نکل جاؤں. سنیے، ٹھیک ہے.
اب آپ میری بات یہ سنیے گا، اب آپ کے یہ آپ کی ترجمے کے مطابق یا آپ کی تفسیر کے مطابق یہ سب میرے جو ہے تفسیر کے ایسا مطابق نہیں، تمہارے تفسیر کے مطابق، ہے تمہارے بولے اکابر آپ علماء قرطبی، ابن جریر طبری، شعراوی، ان کا وہ نہ کہو کہ شیعوں کا تفسیر میں نے دکھایا، میں نے شیعوں کا تفسیر نہیں دکھایا، میں نے تمہارے فرقے کے اکابر کون سے پڑھ کر کوئی مفسر ہے نہیں ان کے تفاسیر دکھائے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ بات یہ آپ نے اپنے سے یہ سوچ لیا کہ میں کوئی وہابیت کی آپ سے بات کرنے آیا ہوں یا میرا عقیدہ کوئی وہابی ہے۔ جب میں نے ایک جنرل ریویو بھی لوگوں سے کیا تو جو نئے نئے قرآن پڑھتے ہیں انہیں یہ سمجھ آتا ہے، اور مجھے تو یہ یہ سمجھ بھائی نہیں آ رہا ہے یہ آپ دیکھو پاکستان میں 99% افراد جو کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ سے مدد لینا یہ شرک ہے، یہ سب کے ساتھ وہابیت کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی نہیں کہے گا کہ میں وہابی ہوں، لیکن یہ سب ابن تیمیہ کے افکار ہیں، ابن تیمیہ کے عقائد ہیں۔ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں بولا کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، یہ صرف ابن تیمیہ کا جرثومہ ہے، ابن تیمیہ کا وائرس ہے جو لوگوں کو لگی ہے، لوگوں کو خود پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کی وائرس ان کو لگی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں اسد اللہ یاری صاحب، بات یہ ہے کہ میری ناقص رائے میں قرآن پڑھنے کے بعد میری ناقص رائے میں ہم مزید دلیل پہ تو جا نہیں رہے، کیونکہ آپ بول رہے ہیں اسی کا جواب دے دو، تو میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عبادت کرنا اور کسی سے دعا مانگنے میں، جب ہم عبادت کرتے ہیں، آپ اس عبادت کو اگر نماز کے زمرے میں لیتے ہو یا کسی بھی زمرے میں لیتے ہو، تو اس کے اندر آپ اللہ سے کو پکار ہی رہے ہوتے ہو نا، آپ اللہ کو پکارتے ہو، یا آپ نماز پڑھتے ہوئے بولتے ہو یا عالی مدد، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو، یا آپ بولتے ہو یا عالی مدد۔ تو یہ جو آپ اس کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں، یہ دعا الگ ہو گئی ہے، یہ پکارنا الگ ہو گیا ہے، یہ نماز الگ، عبادت اللہ کو پکارنا، اس سے مدد طلب کرنا، اور دیکھیں جہاں بات ابھی میں فرق بتاتا ہوں، میں فرق بہت واضح ہے، اب سن لو، جی جی ہر مدد پکارنا عبادت نہیں ہے، ہر مدد پکارنا، دیکھو آپ مدد پکارتے ہو، بہت سارے لوگوں سے مدد پکارتے ہو، مدد پکارتے ہو اپنے والدین سے، اللہ سے بھی مدد پکارتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر والدین سے آپ نے مدد لیا، ادب کے ساتھ بھی ان سے پکارتے کہ میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو، گریہ گزاری و بکا کرتے ہو کہ میری مدد کرو، اللہ کے سامنے بھی شاید اتنی گریہ گزاری و بکا نہیں کریں گے جو ایک والد کے سامنے یا کسی سیٹ کے سامنے کریں گے، لیکن وہ اس سے سیٹ کی عبادت نہیں ہوتی، والدین کی عبادت نہیں ہوتی، یہ مترادف نہیں ہے کہ مدد لینا اور عبادت کرنا یہ ایک ہی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سے آپ مدد نہ بھی مانگیں، ان سے اس کی عبادت ہو جاتی ہے، آپ سجدہ کریں، آپ رکوع کریں، آپ تسبیح کریں، آپ اللہ کا مدح بیان، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بیان نہ بھی کریں اس کی عبادت ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگے بھی تو ان کی عبادت نہیں ہے۔ فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ آپ کے دل یہ نیت پہ منحصر ہے۔ اگر آپ کسی بھی فرد کو ان کو خدا کہہ کر، معبود سمجھ کر اس کی تعریف کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں، یہ اس کی عبادت ہے، اس کے لیے عبادت۔ لیکن اگر کسی فرد کو آپ یا اس سے مدد مانگے یا اس کی تعریف کریں یا اس کی مدح و اوصاف بیان کریں، چاہے وہ واقعی رب ہے یا واقعی رب نہیں ہے، اگر اس کو رب سمجھ کر، اس کو خدا سمجھ کر، اس کو معبود سمجھ کر، لائق عبادت سمجھ کر آپ اس کے سامنے مدد مانگیں گے یا اس کی تعریف، یا اس کی عبادت ہوگی۔ اس کے سامنے الفاظ بھی ادا نہ کریں، سر جھکائیں، یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ کسی عظیم شخصیت کے سامنے اس کی مدح بیان کریں، اس کی عظمت بیان کریں یا اس سے مدد مانگیں، لیکن اس نیت کے ساتھ نہیں کہ وہ تیرا رب ہے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی جانب سے اللہ نے اس کو عظمت دی ہے، یہ اس کی عبادت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ تو اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، وہ بھی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ، یہ بھی دعا ہے، اور یار خاموش، دعا آپ نہیں سمجھ رہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی دعا ہے، دونوں تو ایک، دونوں عبادت نہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیں مدح بیان کرتے ہیں اللہ کی، مدح بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب مدح اللہ کی بیان کرتے ہیں وہ ہوتا ہے عبادت، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کرتے ہیں وہ عبادت نہیں، وجہ وہ دونوں تعریف ہے۔ فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ ایک میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ میرا خالق ہے، میرا رب ہے، دوسرے میں اس نیت سے ہم نہیں کرتے، دوسرے میں ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہ میرا رسول ہے۔ اسی طرح جب ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ سے مدد مانگو تو اس نیت کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا بنانے والا ہے، وہ خالق ہستی ہے، وہ عبادت کے لائق، تو وہ ہو جاتی ہے عبادت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اعجاز کرے، کرامت کرے، مشکل کو حل کرے، اس لیے وہ عبادت نہیں ہے۔
اچھا، اب حسن اللہ یاری صاحب میرا سوال پھر وہیں پر ہے، اب آپ میرے اور ویورز کے لیے ایک چیز کا جواب دے دیں تاکہ میرے بھی یہ جو ہے مسئلہ درست ہو جائے، کہ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو آپ کہ میں نے جو ہے آپ پہ لازم ہے نا، الٹا ہم پہ نہ ڈالیں، الٹا ہم پہ نہ ڈالیں بھائی. ایک آپ نے یہ چیز بولا، دیکھیں، آپ نے یہ ایک بولا نہیں، کہ خاموش خاموش اللہ خاموش. عبد المعز صاحب، آپ کہتے ہیں یہ مانگنا یہ شرک ہے. وہ آپ کا یہی تو فریضہ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ مانگنا شرک ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے میری غلطی درست کرنے کے لیے، اب میری غلطی درست کیسے ہوگی، میں اپنا عقیدہ درست کیسے کر لوں گا، وہ میں آپ سے پیش کر رہا ہوں. آپ آپ وہ سنیں چیز گے کو تو درست کر ہوگا نا، آپ سنیں گے تو درست ہوگا نا. آپ جب سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ہمیں سکھانے کے لیے بیٹھے نا. وہ سوال ایک بتا منٹ رہا ہوں خاموش، حسن اللہ ایک یاری منٹ صاحب، خاموش جواب خاموش. سن لو آپ ادھر آئے نا. آپ سب وہابیوں کا یہی کام ہے، کہتے ہیں یہ شرک ہے، دلیل ہے کوئی نہیں ہے. آپ نے جو آیت دلیل تو لایا ہے کہ آپ سننے کو تیار نہیں. سننے، آپ نے دلیل پڑھی ہے نا. آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑا دلیل ہے، یہ آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. یہ آدمی میری بات کاٹ رہا ہے. خاموش ہو جاؤ یار عبد المعز. آپ کا کام ہے، آپ نے ادھر آتے ہی آپ نے کہہ دیا غیر اللہ سے مدد لینے کو میں غلط سمجھتا ہوں، غیر اللہ کو مدد لینے سے میں شرک سمجھتا ہوں. آپ نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس جو سب سے بڑا دلیل ہے وہ دے دو. آپ نے کہا میں 5-6 پڑھوں گا. میں نے کہا ایک جو سب سے بڑا ہے اسی کو پڑھو، پھر اس کے جواب لے لو. آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. اس میں یہ کہ آپ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. وہ بھی میرے تفسیر کے مطابق نہیں ہے، آپ کے اپنے اکابر فرقے کے اکابر کے، جس کو خود ابن تیمیہ اس کے سامنے بچہ بھی نہیں، ان کے اپنے تفسیر کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں نا کہ غلط ہے، اپنا سر لا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ بیان کرو کہ کیوں ایسا نہیں ہے. اچھا، اب آپ چپ رہیے گا، میری سنیے گا. میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے بول دیا کہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ آپ بات کو کر رہے ہیں خلط ملط. آپ ایک آیت، آپ نے یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ پاور دے دی ہے کہ وہ فلاں یہ مسئلہ حل کر دے، وہ یوں کر دے، وہ یوں کر دے. تو اب وہ قرآن کی آیت پڑھے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ یا کسی فلاں اولیاء کو یہ طاقت دے دی کہ بھائی جب تجھے پکاریں، جب تو مر جائے قبر کے اندر ہو، جب یہ تمہیں پکاریں تو تم نے فٹافٹ سن کے جو ہے رسپونڈ کرنا اور مسئلہ حل کرنا ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھو، میں کیونکہ جب قرآن تک کی یہ آیت پڑھتا قرآن ہوں، کی آیت میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اب اس کے جواب تو لے لینا معیز بھائی. آپ نے ایک ڈیمانڈ کی، آپ وہ ڈیمانڈ پہ تو لے لینا معیز بھائی. آپ نے ایک ڈیمانڈ کی، آپ وہ ڈیمانڈ پہ جواب لے لیں. مکمل ہوگا تو قرآن کی جواب آیت، دیں گے نا. قرآن کی آیت دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے بنے، گریا کیا یوسف کی فراق میں کہ وہ اندھے بنے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے والد صاحب اندھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے قمیض کو بھائیوں کو دی. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. سورہ مبارک یوسف آیہ نمبر 93. میرے اس قمیض کو لے کے جاؤ، ایک قمیض کو لے کے جاؤ اور اس کو میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دو. فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي. اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو. یأتی بصیرا، وہ دوبارہ بینا بن جائے گا. اور سب کو ادھر لے کے آؤ. بس ایک نبی کا قمیص شفا دے سکتا ہے، یہ قرآن کی روح سے ثابت ہوا. وہ قمیص جس کی نہ جان ہے، جس کی نہ کوئی پہچان ہے، نہ کوئی اس کا عقل، کچھ بھی، وہ قمیص شفا دے دیتا ہے. ایسا کام کہ کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، اور وہ بھی فوراً بغیر درد کے اس کو شفا دے دیتا ہے. یہ قرآن میں اس طرح تو قرآن میں آیات بہت زیادہ ہیں. اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں آیات تو بہت زیادہ ہیں. تو اگر یوسف کا قمیص یہ دے سکتا ہے، وہ جو یوسف کا امام ہے وہ اس سے آگے بہت کچھ کر سکتا ہے. سمجھ میں آئے نا؟ اب بولوں میں حسن اللہ یاری صاحب، پھر بات وہی ہے، آپ نے سوال پورا نہیں نہ. قبر میں گئے ہوئے کی بات ہو رہی ہے، یوسف علیہ السلام قبر میں گئے تھے نہیں گئے تھے. اللہ، آپ نے قرآن کی ایسی آیت کی تلاوت کرنی ہے کہ کوئی قبر میں چلا جائے مجھے یہ پھر وہ بتاؤ، اللہ کو پکارنے والا. بہت فرق ہے. ابھی میری ماں یہاں سامنے موجود ہے، روٹی مانگ سکتا ہوں. میری ماں دوسرے گھر میں، یہاں سے میں بولتا رہا ہوں، اس کو آواز نہیں جائے گی. اللہ کی ہے یہ صفت، اللہ کی یعنی ہے کہ آپ وہ جو کہتے ہے ہیں کہ انبیاء، سامنے. دیکھو سن لو. اب سن لو. بس ایک قمیص شفا دے سکتا ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ اس دنیا کی قمیص ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں لیٹے نا، یوسف کا قمیص ہمارے نبی سے افضل ہے.
یہی عقیدہ ہے کہ یعنی مرنے کے بعد فنش، مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں ہمارے احادیث میں، دیکھیں آپ کہتے ہیں قرآن سے دیکھو، ہمارے احادیث میں بری پڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو مرنے کے بعد نبوت ان سے نہیں چھینی جاتی، ان سے کرامات معجزات نہیں چھینے جاتے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد وہ فنش ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معجزہ کرتے تھے، امیر المؤمنین صاحب معجزہ کرتے تھے، یہ جسمانی بدن سے نہیں کرتے تھے. جسمانی بدن، کیونکہ جسمانی بدن زخمی ہو گیا، مر گیا ہے، تو اس بدن، یہ بدن اب کام نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے اب معجزہ نہیں کر سکتے. معجزہ جسمانی بدن سے ہوتا ہی نہیں ہے، معجزہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارادے سے. یہ جو شق القمر کیا ہے، یہ زور بازو سے نہیں کیا ہے. زور بازو سے اگر کرتے ہیں نا تو بہت سارے ہیں جو جن کی بازو شاید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے کے سائز سے زیادہ بڑا ہو. فزیکل پاور میں بہت سارے دنیا وہ بھی کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کیا وہ اپنے ارادے سے فرمایا ہے، اور اس کا بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس دنیا کی دنیا میں ہے یا وہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ وہ آپ لوگوں پر ہے. دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ آپ وہابی حضرات پر یہ فریضہ ہے کہ آپ دلیل لے کے آئیں کہ بھئی غیر اللہ سے مدد لینا یہ کفر ہے. آپ دلیل لے کے آؤ نا کہ غیر اللہ سے مدد لینا یہ مکروہ ہے. آیت آپ نے لے کے آیا، ہم نے آیت کا جواب دے دی، ٹھیک ہے نا. اس آیت میں آپ کوئی رد نہیں کر سکے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں کر سکتا، آخرت مرنے کے بعد نہیں کر سکتا. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ دیکھیں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ دنیا میں اعجاز کر سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد نہیں، کہ یہ کسی مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اہل اسلام کا، کم از کم شیعوں کا. ہمارے ہم تو آپ کی کتاب سے ہمارے کام ہی نہیں. ہماری کتابیں تو بڑی پڑی احادیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس طرح کرو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت اس طرح کرو، ان سے توسل اس طرح کرو، ان سے مدد اس طرح لیا کرو. چلو جناب عبد المعز صاحب اپنے بڑے کو لے کے آؤ. گڈ بائے. ارے آپ نے تو پوری بات نہ گڈ بائے گڈ بائے گڈ بائے گڈ بائے. کون ہے بھائی؟ کس کو لے لیں بھائی؟ میتھیو بھائی کو. میتھیو ہاں. میتھیو صاحب آ گئے جی. پادری، یہ پادری ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ہاں جی پادری صاحب کی حال چال ہے؟ اوکے جی ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا احسان ہے پادری صاحب. وہ آپ پادری آئے یا ویسے ہی کہہ رہے ہیں؟ ویسے کیوں کہوں گا میں؟ مجھے نہیں معلوم. میں ویسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں آپ پادری ہیں، واقعا آپ پادری ہیں. اپنا کوئی تعارف تو کریں نا، کس طرح کے پادری ہیں آپ؟ ہاں نہیں، تعارف جو ہے نا میں نے لکھ کر بھیجا تھا جعفر کاظمی صاحب کو، تو مجھے آپ یہی تھا کہ انہوں نے چھوڑیں آپ کو جعفر شاید- کاظمی. اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی، ان کو پتہ چلے کہ آپ کون ہیں. آپ تعارف تو کریں نا. جعفر کاظمی کو پڑھ لیا بھائی، دوسروں نے تو نہیں پڑھا، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ لوگوں کے لیے اگر تعارف مانگ رہے ہیں پوری بات بتائیں نا آپ. پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی تھی میری، اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ جعفر کاظمی کو جو ہے ان سے میں رابطہ کروں تاکہ مناظرے کی جو تاریخ ہے وہ طے کی جا سکے. میں مسیحی برادری سے میرا تعلق ہے، اور میں ایک پادری کے طور پہ اسمبلیز آف گاڈ چرچ میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اور ملک پاکستان میں جو مسیحی مسلم ڈیبیٹس ہیں، کرسچن مسلم ڈیبیٹس، مسیحیوں کی طرف سے ان کا آغاز میں نے کیا تھا. آپ نے آغاز کیا. اچھا آپ بتائیں کہ جی. آپ یہ پادری آپ ایک اسمبلی آف گاڈ کا چرچ جو ہے یہ کیتھولک ہے یا پروٹسٹنٹ ہے، یا اس کا کس فرقے سے تعلق ہے؟ پروٹیسٹنٹ ہے. آپ لوگ پروٹسٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ ہمیں جی. بتائیں کہ پروٹسٹنٹ فرقے میں یہ آپ پاسٹر ہیں، آپ کے کلرجی میں جو جی. مختلف لیولز ہوتے ہیں، مختلف لیولز نہیں ہوتے. اچھا ایک منٹ رکیں. آپ کے ساتھ جو آج بات ہو مجھے آپ؟ ہاں جی پادری صاحب کی حال چال ہے؟ اوکے جی ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا احسان ہے پادری صاحب. وہ آپ پادری آئے یا ویسے ہی کہہ رہے ہیں؟
वैसे क्यों कहूंगा मैं? मुझे नहीं मालूम, मैं वैसे ही लोग कह रहे हैं आप पादरी हैं, वाकई आप पादरी हैं, अपना खुद तारुफ तो करें ना, किस तरह के पादरी हैं आप? तारुफ है। हाँ नहीं, तारुफ जो है ना, मैंने लिख कर भेजा था जाफर काजमी साहब को, तो मुझे आप यही था कि उन्होंने छोड़ें आपको जाफर शायद काजी में, इतने लोग देख रहे हैं ना, इतने लोग देख रहे हैं भाई, उनको पता चले कि आप कौन है, आप तारुफ तो करें ना। जाफर काजी में कुछ ने पढ़ लिया भाई, दूसरों ने तो नहीं पढ़ा, इतने लोग देख रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए अगर तारुफ मांग रहे हैं, पूरी बात बताएं ना आप। पिछली वीडियो में आपके साथ जो है मुलाकात हुई थी मेरी, और आपने मुझे कहा था कि जाफर काज़मी को जो है उनसे मैं राब्ता करूं, ताकि मुनाजरे की जो तारीख है वो तय की जा सके। मैं मसीही बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, और मैं एक पादरी के तौर पे असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मुल्क पाकिस्तान में जो मसीही मुस्लिम डिबेट्स हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम डिबेट्स, मसीहियों की तरफ से उनका आगाज़ मैंने किया था। आपने आगाज किया, अच्छा। अच्छा, आप बताएं कि जी, आप ये पादरी बन, आप एक असेंबली ऑफ गॉड का चर्च जो है ये कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है, या उसका किस फिरके से ताल्लुक है? प्रोटेस्टेंट है। आप लोग प्रोटेस्टेंट हैं, ठीक है। और आप हमें जी, बताएं कि प्रोटेस्टेंट फिरके में ये, आप पास्टर हैं, आपके क्लर्जी में जो जी। मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स नहीं होते? अच्छा, एक मिनट रुकें। आपके साथ जो आज बात होनी थी ना, जो जाफर काज़मी साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई थी मेरी, उस हिसाब से आपके साथ आज डेट डिसाइड होनी थी डिबेट के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात इस्लामी नहीं, हम नजरिया आप बाइबल भाई पे। वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप क्यों, आप जल्दी में है भाई? हम तो ऐसे गपशप लगा रहे हैं ना, आप सीखने के लिए कि आपसे सीखें, क्योंकि आपको ज्यादा वाकिफियत है। हम तो हमें तो हम्म। चर्च वगैरह के वो आपके क्लरिकल सिस्टम का तो नहीं पता ना। आपके यहाँ सही। देखें, हम आलिम दीन कहते हैं, आप लोग रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या रिलीजियस क्लरिक्स बोलते हैं। आपके यहाँ उसके मुख्तलिफ दर्जात हैं या नहीं है, जैसे कैथोलिसिज्म में? देखिए, ये डिपेंड करता है आप किस डिनोमिनेशन की बात कर रहे हैं। पेंटिकॉस्टल, ये जो असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है, अगर आप इनकी बात करें तो इनमें एक मेन जो है वो पादरी होता है, उसके बाद एक असिस्टेंट पादरी होता है, और डिपेंड करता है कि जो चर्च का सेटअप है वो कितना बड़ा है, उस हिसाब से जो पादरी साहिबान हैं उनको तैनात आप किया जाता है। आप चर्च ऑफ इंग्लैंड के मातहत हैं या नहीं है? नहीं, आप लोग नहीं, कैल्विनिस्ट हैं? नहीं, अच्छा, अर्मीनियन हूं मैं। क्यों आर्मीनियन? यस। आर्मीनियन ऑर्थोडॉक्स नहीं होते भाई? नहीं, अर्मीनियंस, आप कौन सी ऑर्थोडॉक्स की बात कर रहे हैं? रासुल की ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स का तो ईस्टर्न मतलब है ऑर्थोडॉक्स रासुल की की बात था। कर रहा हूँ ना। वो फर्क आर्मीनिया, है, मुल्क वो फर्क आर्मीनिया है। में नहीं जो नहीं 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 नहीं। क्रिश्चियंस हैं। वो फर्क है। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो फर्क हैं। वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो फर्क हैं बिल्कुल। हम्म, अर्मीनियंस फर्क हैं, कैल्विनिस्ट फर्क हैं, और कैथोलिक्स फर्क हैं। हम्म, वो तो पता है भाई, नहीं, लेकिन जो आर्मीनिया में जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं, क्रिश्चियन मुल्क है, वो पहले ईरान का जुज़ था, नहीं नहीं फिर नहीं नहीं रशिया नहीं का नहीं जुज़ नहीं बना। नहीं 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 अब नहीं उसको सुने 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 अल्लाह यारी साहब, उनको जो आप अर्मीनियनिज्म को अगर आप जोड़ रहे हैं अर्मीनिया में रहने वाले क्रिश्चियनों से, तो ऐसा नहीं है। अर्मीनियनिज्म का मतलब ये है कि जैसे कैल्विनिस्ट जो है, कैल्विनिज्म वो 5 पॉइंट्स को मानते हैं, जिसमें एक वो कदर को मानते हैं, और प्री डेस्टिनेशन को मानते हैं कि पहले से ही सब कुछ खुदा ने जो है वो हम्म, डिसाइड कर हम्म, रखा है कि किसको मैंने जन्नत में भेजना है, किसको दोजख में हम्म, भेजना है। हम लोग उसके मुनाफी हम लोग चीज़ों को मानते हैं। वो फ्री विल को नहीं सही, मानते, हम फ्री विल को मानते हैं कि खुदा ने हर शख्स को जो है वो आज़ाद मर्जी पे बना रखा है। हम्म, अच्छी बात है, इस चलें तरह से आप। 5 सो ये डिफरेंसेस इसका हैं। आर्मीनिया के मुल्क से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, चलें। अच्छा, हमारे यहाँ जो इधर अमेरिका में जो चर्चेज हैं, मैंने उधर उसमें नहीं सुना कभी आर्मीनियन भी कोई कोई डिनोमिनेशन है, बहरहाल, क्योंकि डिनोमिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें उसका पता नहीं है, कोई बात नहीं। चले, नहीं, अब जो आप मेजर बताएं। हैं, मेजर जी जो है सर, वो मैंने आपको बता दी हैं, 4 हैं। एनीवेज, आप करें बात। आप जो हैं मुनाजरा करना चाहते हैं, तो किस मौजू पे मुनाजरा करना चाहते हैं? जी। मुनाज़रा, जैसा कि पिछली वीडियो में बात हुई थी हमारी, पिछली आपकी लाइव स्ट्रीम में, इस्लामी नज़रिया बाइबल पर, उसमें ये देखना चाहेंगे, मैं ये उसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि जी, इस्लाम जो है क्या वो ये दावा करता है कि बाइबल बदल चुकी हम्म, है, हम्म, जैसा कि मुसलमान दावा करते हैं, तो क्या ये महज हम्म, मुसलमानों का दावा है
یا صحیح یہ اسلام کا کلی طور پہ دعویٰ ہے؟ ہم، خصوصی طور پہ جو ہے وہ قرآن کو اس میں دیکھیں گے ہم، قرآن کو بنیاد بنا کر یا معیار بنا کر دیکھیں گے۔ اور بائبل آ، سے مراد آپ کون سے لیتے ہیں؟ کیا لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود پروٹسٹنٹ ہیں جو نا۔ موجودہ بائبل، ہاں، جو جی موجودہ بائبل ہے، دیکھو آپ خود موجودہ جی بائبل کو کیتھولکس حضرات کتنے 5 6 7 کتابیں ہیں، وہ بائبل کا جز سمجھتے ہیں، آپ لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے ہو نا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ 6 آپ 7 دعویٰ کتابیں، کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ بھائی بائبل میں کیتھولکس کے بائبل میں آخر کے 6 7 کتابیں ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے، جو وہ اس کو یا تورا کے، اب میں بھول گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ اس کو بائبل کا جز سمجھتے ہیں، اور یہ حضرات مصر ہیں کہ یہ ایسے جھوٹی کتابیں ہیں، یہ فیک کتابیں ہیں، ان کو بائبل سے ملایا گیا، اور ان کا جھگڑا کیتھولکس سے سب سے بڑا جھگڑا یہی ہے کہ یہ بائبل میں کہتے ہیں کہ اضافی چیز داخل کی گئی ہے، کیتھولکس کہتے ہیں نہیں یہ اصلی ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا، مطلب آپ پوچھ رہے ہیں، ہاں پوچھ رہے ہیں آپ، ہے نا؟ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں میں، کوئی بات بتا دیتا ہوں میں، کوئی بات نہیں۔ بتا دے اچھا، کیتھولکس جو ہیں ان کی بائبل میں جو پرانا عہد نامہ ہے 7 اضافی کتب ہیں۔ بتا دے اچھا، کیتھولکس جو ہیں ان کی بائبل میں جو پرانا عہد نامہ ہے 7 اضافی کتب ہیں۔ اگر آپ بات کریں کہ ہمارا ان کے ساتھ اس کے اوپر ہمارا ایشو کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے جس کو الہام کہا جاتا ہے، اس میں اصل میں 66 کتابیں ہیں ٹوٹل۔ 7 کتابوں کا جو اضافہ ہے کیتھولکس کی کتابوں میں، جو پرانے عہد نامہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے، ملاکی نبی کا صحیفہ، اور نیو ٹیسٹمنٹ کی جو پہلی کتاب ہے، متی رسول کا انجیلی بیان، اس میں 400 سال کا فرق ہے، یعنی کہ 400 سال کا گیپ ہے۔ یہ جو اضافی کتب ہیں 7، یہ ان 400 سال کی ہسٹری کو بیان کرتے ہیں کہ کیسے جو اہل یہود تھے وہ کیسے دیگر اقوام کے غلامی میں رہے، خصوصی طور پہ رومنز کے، اور کیسے وہ آزادی کی جنگ لڑتے رہے اپنے تئیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں ان کتابوں کی تاریخی حیثیت ضرور ہے، ہم ان کو الہامی نہیں مانتے، بلکہ اگر آپ جو 15ویں صدی میں کونسل تھی، غالباً جمائمہ کی کونسل تھی، اس میں جو کیتھولکس کا بیان تھا اس کے مطابق بھی یہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں کتابیں، الہامی نہیں، اور ان کو ایپوکریفا کہا جاتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، ایپوکریفا کا مطلب ہی ہڈن ہے، تو باقاعدہ اگر اپوکریفا یہ کا مطلب ہے ریولیشن ہوتا تو جعلی، ہڈن، جعلیہ، نہیں 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 جعلیہ، نہیں نہیں ایپوکریفا، نہیں 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 نہیں، ایپوکریفا کا مطلب ہے ہڈن۔ یہ جو وولگیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ 7 جو اضافی کتابیں کہاں سے آئی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اور جیسے دوسرے آئے تھے بائبل کے کتاب وہیں سے آئے نا، ادھر ہی سے آئے نا۔ نہیں، وہ آپ مطلب آپ کو کہتے نہیں پتا، آپ کو نہیں ہیں پتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو بھائی، آپ کہتے ہیں کہ بائبل میں تغییر نہیں آیا، اس موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے، ہم نے آپ سے پوچھا کہ کون سی بائبل، آپ کہتے ہیں کہ کیتھولکس حضرات کے ہاں جو بائبل ہے اس میں 7 کتابیں ایسی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی جانب سے الہام ہے، یہ ڈیوائنلی انسپائرڈ بکس ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ تاریخ وغیرہ کے لوگوں نے لکھی ہے، تاریخ وغیرہ لوگوں نے لکھی ہے، اس کو ہو سکتا ہے اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اللہ کی جانب سے، خالق کی جانب سے، خدا کی جانب سے نہیں ہے۔ ویسے تاریخ کی کتابیں تو بہت ہیں نا، کرانیکلز جو بک ہے آپ کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، کنگز جو ہے، وہ سب بہت ساری کتابیں ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، وہ سب تاریخ کی کتابیں، احوال ہے یہودیوں کے، ان کے پہ کیا گزری ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صرف اس وجہ سے کہ تاریخ ہے، ایک منٹ اس وجہ سے تو وہ غیر الہامی نہیں ہے، غیر الہامی اس لیے ہیں۔ ایک منٹ، آپ غلط بات کر رہے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جو یہ ایپوکریفا ہے نا، جن کو آپ جعلی کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں پھر سے ایک بات، جعلی کا کیا، کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں آپ جعلی کو؟ جعلی کے یعنی آپ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے، جھوٹ میں وہ خدا کا کلام نہیں ہے نا، لوگوں کا کلام۔ نہیں، لفظ جعلی کو ڈیفائن کریں نا، لفظ جو جعلی ہے اس کو ڈیفائن کریں آپ۔ جعلی یعنی آپ ایک چیز جو اس کو جعل کیا گیا ہے نا، اس کو لوگوں نے بناوٹ، اس کے لیے غلط عقیدہ رکھا گیا، غلط ادعا کیا گیا کہ یہ فلان شخص کا، مثلا ایک شعر میرا نہیں ہے، ایک خطبہ میرا نہیں ہے، دیکھیں میرے چاہنے والے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ یاری بہت بڑا شاعر ہے، اس نے یہ قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ کسی اور شاعر کا ہے، تو یہ جعلی ہوا نا، یہ میرا کام نہیں، کسی اور کا کام ہے یہ شعر۔ اسی طرح اچھا، آپ جو کہتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی چیز نہ ہو وہ جعلی ہوتی ہے نا۔
جو حقیقت پر مبنی نہ ہو اسے جعلی کہیں گے آپ کی بات سے تو یہ جعلی سمجھ وہ آئی ہے ہے، مجھے۔ جعلی یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ ہمیں اس سے کام نہیں ہے کہ اس کا متن صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ایک چیز ایک جملے صحیح بھی ہوں، مثلا فرض کریں میں یہاں پہ ایک صفحہ لکھتا ہوں نا، وہ سب صحیح ہے، اور یہ میں کہتا ہوں خدا کا کلام ہے، یہ جعلی ہوا نا؟ اس لیے جعل ہوا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، حالانکہ اس کے سب جملے صحیح ہیں، اس میں جھوٹ کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں نے اس کو نسبت دی ہے خدا سے تو یہ جعلی ہوا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کو منسوب کریں خدا سے تو وہ جعلی ہے۔ جعلی ہونے کے یہ ایک طریقہ کار ہے جہاں اوکے چلیں اب سنیں، اب بات سنیں، یہ جو اپوکریفل بکس ہیں، اپوکریفا کا مطلب پھر سے جعلی نہیں ہوتا، چونکہ تب آپ نے کہا تھا جعلی اور ساتھ آپ ہنس پڑے۔ جعلی اس صورت میں اس کو کہیں گے اگر ان کو خدا سے منسوب کیا جاتا ہو، جیسا کہ میں پہلے جو ہے کہہ چکا ہوں، ان کتب کو تاریخی حیثیت حاصل ہے، یہ جو اضافی 7 کتب ہے ان کا الہام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یہ تو جعلی اس آپ کہہ صورت رہے ہیں میں نا، ہوتی ہیں اگر یہ ہم تو یہ آپ کہتے ہیں کہ فرما رہے یہ ہیں نا، بھی کیتھولک کیا الہام کہتے ہے۔ ہیں؟ کیتھولک کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو کیتھولکس کی تصانیف میں سے نکال کر دکھا سکتا ہوں کہ وہ اس کو تاریخی نہیں، ان کتب کا کی حیثیت دیکھیں وہ دیتے ہیں۔ آپ ان کے چرچ کا عقیدہ کیا ہے، دیکھیں آپ ان کی کتاب سے دلیل لائیں گے نا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا پوزیشن تو یہی ہے کہ یہ واقعاً خدا کا کلام ہے، ان کا تو یہی عقیدہ ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا تاریخی کلام کتب نہیں، کی حیثیت ہے۔ کیتھولک لٹریچر کے مطابق بھی ان 7 اضافی کتب کو جو ہے دیکھیں تاریخی لٹریچر کی کیتھولک حیثیت عقیدے حاصل کے ہے۔ مطابق، کیتھولک عقیدے کا ان کا جو آفیشیل اچھا پوزیشن ہے، بائبل کی کتنی اللہ کتابیں ہیں؟ یاری صاحب دیکھیں مجھے بک آف بات ٹوبٹ بتائیں، ہے، کیتھولک بک آف عقیدہ جو جوڈت ہے ہے، وزڈم آف سالمن ہے، وہ آپ نے سائراک ہے، لیپ ٹاپ پہ نکال لیا ابھی گوگل پہ، ہاں جی ٹھیک ہے پڑھ کے سنا دیں یہ آپ۔ 7 کتاب۔ اچھا یہ بتائیں، یہ سوزانہ ہاں کا جی کتاب جو ہے، سوزانہ، اس کو آپ الہامی مانتے ہیں؟ اچھا اللہ یاری صاحب میں نا آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کی ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے لگ رہا ہے میں ٹیوشن پڑھا رہا ہوں آپ کو، یقین مانیں۔ آپ جس طرح سے یہ بنیادی انتہائی بنیادی باتیں پوچھ رہے ہیں نا، مجھے یہ تاثر اس سے مل رہا ہے کہ آپ کو کرسچینٹی کا جو ہے وہ الف بھی نہیں پتا۔ آپ پلیز جو ڈیبیٹ کی ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں، بڑی عجیب سی چلے بھائی، بات لگ رہی ہے۔ نہیں ہاں دیکھیں سوزانہ کا بک آپ مجھے بتائیں نا اگر کہ ویسے آپ نے یہ ٹیچنگ سیشن الہامی رکھنا ہے، آپ کسی دن آپ رکھ کے لیں، ہاں نو الہامی ہے، ان ایشوز کے ہاں ایٹ آل، الہامی نو نہیں، پرابلم۔ تو عرض یہ ہے محترم نا، عرض یہ ہے میری کہ بات جس سنیں، چیز وہ کو یہ شیعہ بائبل سنی کا بھی سمجھتے ہیں نا، بہت بڑے پرابلمز ہیں۔ آپ کی کئی ویڈیوز پڑی ہیں جس میں آپ قرآن کو محرف مانتے ہیں، اس کو نامکمل مانتے ہیں۔ کسی سنی عالم سے پوچھ کے دیکھیں، وہ کہے گا قرآن مکمل ہے۔ تو یہ والی جو بحث ہے نا، آپ اگر یہ کہیں گے کہ آپ یہ مانتے ہیں، کیتھولکس وہ مانتے ہیں، تو وہ تو ویسی بے تکی سی، وہ تو آپ کا آرگیومنٹ یہ پیش کرنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ہاں خود اپنے یہ مسائل موجود ہیں۔ آپ میرے اجازت ساتھ دیں گے آپ ہم بھی یہ بات بات کریں؟ کریں پلیز، یہ عرض ہے میری سن لیں۔ میری عرض ہے کہ آپ جو مناظرہ ہم نے کرنا تھا اس کے حوالے سے آپ مجھے پلیز ڈیٹ دے دیں کہ کس دن آپ مناظرہ کریں گے، تاکہ میں اپنی تیاری کر کے اس دن آ جاؤں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ دیکھیں پادری صاحب جب پھنس گئے نا تو راستہ سے نکال کے آرام سے عزت کے مجھے ساتھ آپ بھاگنے نے کی، کوئی نہیں پھنسایا۔ دیکھیں نہ دیکھیں اللہ بات یاری صاحب یہ بات ٹیکٹکس، نہیں کرنا میری سنیں ایک منٹ، میری سنیں اللہ چلیں یاری جی، آپ صاحب، بات یہ کریں۔ جو ٹیکٹکس ہیں، ٹیکنیکس ہیں نا، یہ سنیوں کے جو مسلمان مولوی ہیں نا ان کے ساتھ لگائیے گا، میرے ساتھ نہیں چلنی۔ سب نے جنہوں نے لائیو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے یہ حصہ جو میرے ساتھ گفتگو ہوئی ہے آپ کی، آپ ٹیوشن پڑھ رہے ہیں میرے سے، اور پھر آپ اس کے بعد جب میں نے آپ کو جو اوریجنل ٹاپک تھا ہمارا گفتگو کا، جو مدعا تھا گفتگو کا، وہ یہ تھا کہ مناظرے کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونی ہے، جب میں آپ کو اس کے اوپر واپس لے کر آیا تو آپ کہہ رہے ہیں جی جب پھنس گئے ہیں تو بھاگ رہے ہیں۔ میں کہیں نہیں بھاگ رہا، اگر میں نے بھاگنا ہوتا میں اب آتا ہی نا آپ کی لائیو سٹریم پر۔ ٹھیک ہے دیکھیں، میری عرض یہ ہے اب ہمیں بھی کہ بات کرنے آپ دینا۔ موضوع جو ہمارا ڈیسائیڈ ہوا تھا اس کے اوپر ڈیٹ بتائیں کہ ہم نے ڈیبیٹ کس دن کرنی ہے اس موضوع کی۔ ہم موضوع ہی پہ تو That's بات it۔ کر رہے ہیں نا، آپ نے فرمایا ہے پادری صاحب کہ بائبل یا اسلام میں محرف ہے، یا صرف یہ مسلمانوں کا قول ہے جو قرآن یہ نہیں کہتی، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے آپ سے پوچھا کس بائبل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ پروٹسٹنٹ بائبل کی۔ نہیں، ایک منٹ I gave you the answer۔ I gave you the answer۔ ہمیں بھی بات کرنا ہے چلیں نا۔ ایک منٹ لے لیں، آپ لے کہہ لیں رہے ایک کہ آپ ہمیں منٹ، ٹیوشن لے لیں پڑھاتے ہیں ایک نا، میں تو آپ سے ہاں سیکھنے جی۔ کے لیے تیار ہوں، یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ میں آپ سے سیکھوں، کرسچینٹی میں آپ کی نالج زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، میں اقرار کرتا ہوں، میں آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے ابھی سوزانہ کا پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اس میں اس کا پتہ آپ کو وہاں پہ آپ کے کیا وہاں پہ پکڑ گیا، یہ کوئی میں آپ کے خلاف کوئی ٹیکنیک کوئی چال نہیں اچھا چلا چلیں رہا۔ ایک منٹ، چلیں آپ بتائیں کہ آپ
ایک منٹ نہ ایک نہ منٹ نہ بھائی نہ صاحب، اب نہیں، مجھے آپ نے بات کرنے دو نا، نہیں اللہ یار آپ نے صاحب، اتنی میں دیر نہیں بات دوں کیا. گا آپ کو ایسے میں ایسے بھاگنے نہیں دوں گا. چلیں بتائیں سوزانا کی جو آپ بات کریں وہاں پر کیا لکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ میں بھاگ ایک رہا ہوں. منٹ چلیں بھائی صاحب لیٹس سی. مجھے اجازت دیں، مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بائبل اس طرح نہیں ہے کہ بائبل سب کے ہاں ایک چیز ہو. بائبل میں ایسی چیزیں ہیں جو یہ خود کہتے ہیں، یعنی جو ان کے اپنے فرقے میں جو اکثریت ہے کیتھولکس ہیں. ان کرسچینٹی میں دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ کرسچن حضرات میں جو مسیح علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، بائبل پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ دین مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی اکثریت تعداد کن کی ہے؟ کرسچینیت. ان کے نزدیک ایسی بہت سے حصے ہیں بائبل کے جو یہ خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، خدا کا کلام نہیں، اس کو ملایا گیا ہے بائبل میں. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں یہ اضافی ہے، لیکن ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ کیتھولک چرچ کا عقیدہ جو صدیوں سے ہے. دیکھیں جو انہوں نے کونسل بنائے نا، تو 3 کونسل بنائے. ایک کونسل بنا تھا سنہ 325 میں، اس کے بعد دوسرا کونسل، تیسرا کونسل کو اس میں بائبل کو بنایا گیا. بائبل میں کون سی کتابیں شامل کر رہے ہیں نہ کریں، ہر جب کونسل ہوا نا تو اس میں مزید کتابیں ڈالی، بائبل کا حجم بڑھتا گیا. تو سنہ 1025 تک 1000 کچھ تک، یعنی مسیح علیہ السلام کے 1000 سال تک یہ سب کتابیں جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کی تاریخی حیثیت ہے، یہ بائبل کا جز نہیں. یہ سب کرسچن کے جتنے دنیا میں چرچ تھے اس کو بائبل کا جز سمجھ کے پڑھ رہے تھے. تو اس وقت جب پروٹسٹنٹ حضرات آ گئے 1000 سال کے بعد، کہا کہ نہیں جی انہوں نے غلطی کیا. پرانے جو کونسل بنے تھے انہوں نے شورا کیا تھا کہ بائبل کیسے بنائیں، تو انہوں نے غلطی کی. انہوں نے 7 کتابیں، کم بھی نہیں 7 کتابیں اضافی غلطی سے بائبل میں ڈاؤن، اس کو نکال دو. تو ان کا جھگڑا کیتھولک حضرات کے ساتھ اسی بات پہ چڑھ. تو آپ جو ہے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کیتھولک حضرات کے بائبل سے کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ان کے بائبل تحریف شدہ ہے، آپ کی بائبل صحیح ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ان کی بائبل صحیح ہے تو اللہ پورے یعنی بائبل کا صاحب کیوں آپ پہلے دفاع نہیں نمبر کرتے؟ پر تو سن لیں چلیں ہاں. آپ نے پھر چونکہ کویشچن پوچھا تو میں آپ کو سکھاتا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں میں. چونکہ آپ نے پوچھا ہے نا، تو پہلے نمبر پر تو جو آپ نے دعوے کیے ہیں نا، یہ 1 منٹ میں جو آپ نے دعوے کیے ہیں کہ 325 عیسوی میں کونسل بیٹھی رومن کیتھولکس کی، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے لٹریچر سے کہ 325 میں رومن کیتھولکس کی کونسل بیٹھی تھی جنہوں نے بائبل بنائی تھی. یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ بائبل کا، یہ میرا چیلنج آپ کو قیامت تک ہے، قیامت تک آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 325 عیسوی میں، جو آپ کے الفاظ میں دہرا اور رہا ہوں، سال آگے پیچھے کچھ ہو رومن سکتا ہے، وہ کوئی اہم نہیں ہے. ایک منٹ 325 عیسوی میں رومن کیتھولکس کی کونسل بیٹھی تھی اور انہوں نے 325 عیسوی میں بائبل بنائی تھی. یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، یہ بوجھ ہے آپ کے اوپر اور میرا چیلنج ہے آپ کے اوپر. چیلنج. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا جی 1000 سال بعد جو ہے پروٹیسٹنٹ آ کر انہوں نے کہا جی یہ 7 جو اضافی کتابیں ہیں، یہ جو 7 اضافی کتابیں ہیں یہ الہام نہیں ہے، ان کو ہم نکال دیتے ہیں. جو عقیدہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا، میں نے آپ کو کہا اور پھر سے میں دہرا رہا ہوں کہ میں ان کی کتابوں میں سے آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ جو کتابیں ان کی تاریخی حیثیت ہے، اور جو تاریخی حیثیت ان کے ہاں ہے وہی ہمارے ہاں بھی ہے. الہام اس کو ہم نہیں سمجھتے. آپ آگے سے مجھے کہتے ہیں جی دیکھیں ان کے عقیدے کا حصہ ہے. عقیدہ کہاں سے بنتا ہے؟ بھگوت گیتا سے، کتابوں سے ہی ان کی تصانیف سے ہی بنا ہے. جو کیتھولکس کی کتابیں ہیں وہیں سے عقیدہ بنا ہے. آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے تاریخ میں جو اس کو کیتھولکس میں جو الہام مانتے رہے، لیکن جو آپ تحریری طور پر اگر اسبات کی بات کریں گے تو آپ کو ایسی ایویڈنس بھی ملے گی جہاں پر یہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ میں نے جمائمہ کی کونسل کی بات کی 15ویں صدی میں، کہ جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کتب ہیں یہ تاریخی اعتبار سے مستند ہیں لیکن الہامی حیثیت حاصل نہیں ہے ان کو. اب چلیں آتے ہیں دوبارہ مناظرے کے موضوع کی طرف، اپنا تاریخ کی طرف. میری ریکویسٹ ہے مجھے ڈیٹ دے دیں کس دن ہم مناظرہ کریں گے ہمارے سر آنکھوں اسلامی پر. نظریہ بائبل پر. آپ ہمیں پہلے تو بتائیں نا، موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ جب فرما رہے ہیں نا کہ آپ پروٹسٹنٹ بائبل کی دفاع کریں گے، تو کیا آپ اس لیے فرما رہے ہیں اس بات کو کیونکہ آپ کے نزدیک کیتھولک بائبل میں اضافی مواد موجود ہے جی، غیر ان کے ہاں الہامی؟ 7 جو اضافی کتب ہیں، ان کے ہاں 7 جو اضافی کتب ہیں وہ تاریخی طور، یہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں کی، آپ خواہ خوش ہوئی جا رہے ہیں. یہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، پہلے کیتھولکس سیکنڈ کے سے میں کہہ رہا ہاں ہوں انہوں نے خدا کے کلام میں خدا کے کلام میں بشر کے کلام کو ملا دیا ہے، یہی فرما رہے ہیں نا.
وہ 7 کتابیں بشر کا کلام ہے. حیثیت ان کو حاصل ہے، الہامی نہیں ہے. نہ آپ کا جملہ ہی غلط ہے. اگر تو ہم یہ کہتے ہیں نا، سن لیں اب، وہ غیر الہامی کو الہام میں ملا دیا نا. 7 غیر الہامی کو الہام میں ملا دیا نا. ایک منٹ چلے سنیں، آپ کے علم میں تھوڑا اور اضافہ کروں. سنیں اب، یہ آپ کو حیران کرنے لگا میں. سنیں ذرا، جو 7 اضافی کتب ہیں ان کے علاوہ جو آستر کی کتاب ہے اس میں بھی اضافی ابواب ہیں. جو دانیل نبی کا صحیفہ ہے اس کے اندر بھی اضافی ابواب ہیں. امید ہے آپ کی خوشی میں اضافہ، اور علم میں تو خیر وہی ہوگا، لیکن وہ تاریخی طور پر ان کو ہم مستند مانتے ہیں پروٹیسٹنٹ. بھائی تاریخ کی مانتے ہیں بھائی تاریخ سمجھ گئے بھائی. تاریخ کے ابھی دیکھیں، تاریخ کی کتابیں بہت ساری ہیں جن کو لوگ صحیح مانتے ہیں نا. اب پاکستان کی تاریخ ہے، وہ بہت ساری کتابیں ہوں گی جو مستند ہوں گے. انڈیا کی تاریخ ہے، چائنا کی تاریخ ہے. ایک منٹ اللہ یاری صاحب ایسے نہیں ابھی بات کرنے دو نا بھائی. ایسے نہیں ہوگا. سن لیں ایک منٹ، اللہ یاری صاحب کیا ہو گیا؟ سن لیں نا. خوشی منائیں. پادری صاحب پھنس گیا، بات نہیں کرنے دے گا مجھے. پادری صاحب ہمیں بھی بات کرنے دو نا. دیکھیں جی، اللہ یاری صاحب، میں نے آتے ہی اللہ یاری صاحب سے، جعفر کاظمی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوں گے، وہ بتا سکتے ہیں میری ان سے واٹس ایپ پہ کیا بات ہوئی تھی. پچھلی بار جب میری اللہ یاری صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا جی جعفر کاظمی سے رابطہ کریں اور آپ مناظرے کی ڈیٹ جو ہے ان کے ساتھ طے کر لیں. ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی میتھیو، میرے پاس کلی طور پہ اختیار نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ اگلی لائیو اسٹریم ہماری 24 تاریخ کو ہے، اس دن آپ آ جائیں. اس دن ڈیٹ طے کر لیں، آپ تاریخ طے کر لیں. اس دن آپ لیں جی، میں آ جاتا ہوں تاریخ طے کرنے کے لیے. اور یہاں پر اللہ یاری صاحب کیا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مجھے تاریخ دیں، یہ میرے ساتھ اس بات کا رونا ڈال کر بیٹھ گئے ہیں جی کیتھولکس کی جو بکس ہیں ان کے اندر اتنی کتابیں ہیں، ان کو آپ الہامی. میں جواب اپنا دہرا چکا ہوں کوئی 50 دفعہ، لیکن اس کے باوجود بھی پادری پتہ صاحب نہیں بس کیوں اسی کو رگڑی جا رہے ہیں. نہیں، ایک منٹ اللہ یار صاحب، میری مکمل نہیں. آپ بات کرتے میں چپ کر کے سنتا، میری سن لیں. آپ سن لیتے ہیں. ان سے میں نے اور پھر عجیب و غریب دعوے کر رہے ہیں کہ 325 عیسوی میں جو رومن کیتھولکس ہیں انہوں نے بائبل بنا دی، اور پھر 1000 سال بعد آ کر لوتھرنز جو تھے انہوں نے یہ کہہ دیا، یا جو پروٹیسٹنٹس تھے انہوں نے یہ کہہ دیا. ایک تو اپنے دعووں کا یہ دفاع نہیں کر سکتے، دوسرے نمبر پر ڈیٹ ہی نہیں دے رہے. اللہ یاری صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں، کس بات سے خوف زدہ ہیں؟ مناظرے کے لیے تاریخ دیں، ہم مناظرہ کریں اسلامی نظریہ وہ بائبل تو پر. ہماری سر آنکھوں اسلام پر کیا کہتا ہے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پہلے تو پتہ چلے ایسے آپ موضوع نے کیا گپ ہے. شپ لگانی دیکھیں ہے، آپ ہم کوئی کسی پادری اور صاحب کا انتخاب کر لیں، گپ شپ لگا لیں گے، نو ایشوز ایٹ آل. گپ شپ لگاتے ہیں. پادری صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بائبل پہ گفتگو کریں گے. ہم نے پوچھا کون سی بائبل؟ کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ بائبل. کیتھولک بائبل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کیتھولک بائبل میں ایسی چیزیں ہیں جو غیر الہامی ہیں. غیر الہامی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا کی جانب سے نازل شدہ، خدا کی جانب سے الہام کیا گیا مواد نہیں ہے، تاریخی مواد ہے، اچھی کتابیں ہیں، لیکن ان کو شامل کیا. بات یہی ہے کہ آپ اقرار فرما رہے ہیں کہ آپ کے موجودہ بائبلز میں، کیتھولک فرقہ جو آپ کا سب سے بڑا فرقہ ہے، ان کے بائبل میں ایسے بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو خدا کی جانب سے الہام نہیں کیے گئے ہیں، وہ بشر کا کلام ہے، غیر الہامی، اس کو بائبل میں داخل کیا گیا ہے. بس اسی بات پہ آپ نے اعتراف تو کر لیا ہے، لیکن یعنی آپ ایک طرح سے اعتراف کر رہے ہیں کہ بائبل الحمدللہ اکثریتی فرقہ جو کرسچینٹی کا ہے وہ محرف ہے. نہیں، آپ کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو کیتھولکس ہیں وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہتے. پتہ ہے آپ کو؟ وہ اپنے آپ کو رومن کیتھولکس کہتے ہیں. چلو وہ کرسچن وہ جعلی ہے، دیکھیں وہ مسیحی نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں. اور کسی پڑھے لکھے کیتھولک سے بات کریں، وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہے گا، وہ کہے گا میں رومن کیتھولک ہوں. اگر آپ نے کیتھولک بائبل کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں آپ کو کیتھولک عالم لا دیتا ہوں، کوئی نو پرابلم. بڑے دوست ہیں میرے. کن کا فرقہ پرانا ہے؟ پروٹیسٹنٹزم پرانا ہے یا کیتھولسزم پرانا ہے؟ اچھا سیکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں. اور پہلی دفعہ سنہ 382 میں نے 325 بولا ہے، غلط ہے. 382 میں کاؤنسل آف روم جو میں نے 325 غلط بولا ہے، 382 اصل تاریخ ہے. 382 میں جب آپ کا بائبل پہلی دفعہ جمع کیا گیا تھا نا، وہ کس کی طرف؟ پوپ کے طرف. 382 میں کاؤنسل آف روم جو میں نے 325 غلط بولا ہے، 382 اصل تاریخ ہے. 382 میں جب آپ کا بائبل پہلی دفعہ جمع کیا گیا تھا نا، وہ کس کی طرف؟ پوپ کے سربراہ میں ہوا تھا نا.
پوپ آپ لوگوں کا امام ہے یا کیتھولکس؟ اب کہتے ہیں کیتھولکس وہ نصارہ ہی نہیں ہے جی، مسیح ہی نہیں ہے۔ اللہ یاری صاحب یقین مانے میں بڑی سنجیدہ گفتگو کی توقع کر رہا تھا، آپ ادھر اچھا بیٹھ کے لطیفے ہی سنائی جا رہے ہیں مجھے۔ چلیں جی 382 عیسوی میں رومن کیتھولکس نے بائبل بنائی، یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، پلیز آپ نے یہ نہیں ثابت او کرنا بھائی ہے۔ اچھا ایک وہ منٹ کس سنیں، کس آپ بات کر رہے اس تھے کا میں چپ کر کے یہ سن جو رہا تھا۔ کنونشن ہوا تھا، یہ کاؤنسل ہوا تھا، کس کی سربراہی میں؟ پوپ ڈماسکس دی فرسٹ کا یہ پوپ آپ نے کس کا ہوتا ثابت کرنا ہے کہ رومن کیتھولکس کی سربراہی چلیں میں جی ہوا تھا، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی چلیں۔ میں ثابت کروں گا کہ وہ رومن کیتھولکس نہیں تھے، جن کو آپ موجودہ رومن کیتھولکس کہہ رہے ہیں نا۔ ہاں اچھا آپ چلیں میں آپ کو ایک اور اس میں فیور دیتا ہوں کہ جو مناظرہ ہوگا نا اسلامی نظریہ بائبل، پہلے 5 منٹ میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو رومن کیتھولکس تھے، جو موجودہ رومن کیتھولکس ہیں، انہوں نے ہی 325 عیسوی میں، یعنی کہ جو 382 موجودہ فرقہ ہے، جو موجودہ عقائد کے ساتھ ہے فرقہ موجود، انہوں نے 382 عیسوی میں آپ کے مطابق بائبل بنائی تھی، ٹھیک ہے جی؟ میں یہ نہیں اور کہتا اس کہ کے بعد موجودہ پہلے نے 5 بنایا منٹ میں تھا، یہ میں بات نے کر نہیں کے بنایا، میں نے آپ نہیں نے کہا، میں اسلامک، نے یہ نہیں کہا کہ موجودہ فرقہ، اگر آپ کو اچھا بھیا سمجھ آئی میری بات سے تو اچھا میرا موقف یہ نہیں ہے، لیکن جس نے اچھا یہ کیتھولکس جو ہے ان کا فرقہ آپ سے زیادہ پرانا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرسچن ہی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرسچن نہیں ہے یا کرسچن ہے؟ میں نہیں یہ کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، سن لیں نا، اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ وہ کرسچن ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایسے میں بھی کر جیسے دوں گا، وہاں بھی اللہ کہتا ہے یاری کہ صاحب میں سب بھی کر کافر ہے، دوں گا۔ سب کافر، سب ہمیں کافر بنا دیا، بریلوی سب کو، آپ بھی کہتے ہو کہ بھئی یہ وہ تو آپ کو تو کم از کم یہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے، اللہ یاری صاحب آپ کو ساری باقی فرقے ہاں کافر کہتے ہیں، آپ باقی ساروں کو کافر کہتے ہیں، یہ والا گیم تو میرے ساتھ کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ اینی ویز آپ نے خود کہا ہے کہ رومن کیتھولک وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہتے جی۔ اب بھائی سنیں، رومن کیتھولکس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو پڑھے لکھے رومن کیتھولکس ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان انڈیا کا کانٹیکس چھوڑ کے، بلکہ پاکستان انڈیا میں بھی جو بڑے مخصوص پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رومن کیتھولکس ہیں، ہم کرسچنز نہیں ہیں۔ باہر کی دنیا میں اگر آپ بات کریں، آپ کسی بھی پڑھے لکھے کیتھولک کو مل لیں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ہم رومن کیتھولکس ہیں، ہم کرسچن نہیں ہیں۔ یہ جو وہ کہتے ہیں، وہ ان کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں، اچھا کرسچن چلیں ہے کہ نہیں موضوع وہ؟ پر واپس، آپ کیا کہتے ہیں، وہ کرسچن ہے کہ نہیں؟ چھوڑ اس بات کو چھوڑے، نہیں، بات ہمارے بڑا ہاں وہ اہم کافر ہے، والا بات کانسیپٹ اہم ہے، نہیں ہے۔ دیکھیں پادری صاحب، بات اس لیے اہم ہے کہ آپ کے ہاں جو آپ کا سب سے بڑا فرقہ ہے، اللہ یاری صاحب بھاگ آپ رہے کے ہیں مناظرے سے، نہیں بھاگ نہیں رہا بھاگ میں رہے ہیں نا۔ عرض یہ کر رہا ہوں آپ جی، سے میں نے اب ایک چیز کہا، 1 ملین ٹائم پادری صاحب سب لوگوں کے لیے واضح ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ آپ کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک، آپ کے ہاں جو سب سے بڑا فرقہ ہے مسیحی برادری کا، وہ کیتھولک حضرات ہیں، ان کا جو بائبل ہے آپ کے نزدیک وہ محرف آپ ہے۔ کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہے، گوگل پہ اسٹیٹکس دیکھیں گے، سب سے بڑا فرقہ کرسچینٹی کا ابھی موجودہ بھائی دور میں کون سا ہے، چیک کیتھولکس کریں آپ، کیتھولکس چیک کریں بھائی جان، کمپیوٹر اللہ آپ ہیں، یاری لیپ ٹاپ ہمارے صاحب آپ چیک ہیں، کریں، گوگل ہمارے آپ ہیں، آپ ابھی جواب دے دینا، آپ بتائیں کہ آپ کے نظر آپ میں چیک کریں نا، دعویٰ آپ دیکھیں کری جا رہے ہیں نا کہ سب سے بڑا فرقہ کیتھولک وہ ہے، حضرات کا آپ چیک کریں۔ کیتھولک حضرات کا جو بائبل ہے، کیا وہ محرف ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں 50 دفعہ ایک سوال کا جواب دے چکا ہوں، پھر وہیں پہ آ گئے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں مناظرے سے۔ یہ میں بھی کر سکتا ہوں، یقین مانے، اس میں اضافی مواد ہے نا، اور آپ بھائی سے ہمارے اچھا کر دوں قرآن گا۔ میں اگر دیکھیں، قرآن مجید میں اس میں اگر کوئی 10-15 سورے ایسے ہی تاریخی سورے ڈال دے، تاریخی واقعات، ٹھیک ہے نا، وہ تو لوگ کہیں گے کہ بھئی کہ یہ غیر قرآن ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تو بائبل بچگانہ میں comparison ہے، تاریخی مواد بچگانہ ایسے ہی ڈال دیا comparison ہے۔ گیا جو الہامی نہیں ہے، قرآن کو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، غیر محرف ایک منٹ تحریف اسی کو ادھر ہی کہتے رک جائیں، ادھر ہی رک جائیں، ہیں۔ ایک منٹ رک جائیں۔ قرآن اور بائبل میں جو نزول کا کانسیپٹ ہے، اس میں کیا فرق ہے، صرف اتنا بتا دیں۔ دیکھیں بائبل میں آپ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے لکھا ہے نا، ان کو انسپائر ہو گئے ہیں، انسپائر ہو گئے نا، لوگ انسپائر ہو گئے ہیں، انہوں انسپائریشن، ان کو الہام ہوا، انہوں نے لکھے۔ نزول جو ریولیشن کے نزول کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، فرق کیا ہے اس میں، یہ بتا دیں قرآن فرق کے یہ بائبل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں کہ کسی کے دل میں الہام ہوا ہے، معانی اس کے دل میں الہام ہو، اس نے اپنے الفاظ سے لکھے ہیں، نہیں، اس کا لفظ جبرائیل لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے لے کے آیا، اس کے الفاظ لے کے آیا۔
اعلان کہ آپ کے ہاں بائبل کا یہ ہے کہ الہام آپ کہتے ہیں، اب وہ کہ انہوں نے لوگوں نے لکھا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ لکھا ہے، مختلف زبانوں میں لکھا ہے، حالانکہ گریک میں لکھا ہے، پتہ نہیں کتنی عبرانی میں مختلف زبانوں میں لکھا گیا نا، آپ یہ کہتے ہیں۔ اچھا اب آپ سوال سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ جو ایک ہی بات ہے کہ میں بھئی نے جواب آپ دے خود دیا ہے، میں نے 50 دفعہ جواب دیا ہے۔ آپ نے خود اعتراف کر لیا نا۔ آپ کو 50 دفعہ میں نے جواب دیا ہے، آپ کو میں نے 50 دفعہ جواب دیا اللہ یاری صاحب۔ چلیں جی، ہمیں جو آپ کے جواب سے سمجھ آئیے نا، آپ کے ہمیں جو سمجھ آئیے نا آپ کے جواب سے بہت واضح طور پر کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کیتھولک فرقے کے ہاں جو بائبل ہے ان کے بائبل میں غیر الہامی اس کی طرف اور جواب دے، بات تو کرنے دو نا۔ کھول کر ابھی جو بات کی تھی اللہ یاری صاحب ایسے نہیں ہوتا، اگلے تو بندے آپ کو ہمیں بھی بات ہی نہیں کرنے کرنے کا دیتے نا، موقع دیتے ہیں۔ آپ ہمیں بات کاٹ دیتے ہیں بار بار، آپ ہمیں بھائی جملہ تو ختم ہونے دو نا۔ قرآن پکڑ کے اتنی ساری بات کس نے کی ہے؟ میں نے کی ہے۔ قرآن پکڑ کے آپ نے اتنی بات ساری کاٹا ہے کس نے نا، کی ہے؟ آپ نے بات کاٹا، بیچ میں سوال کیا، مجھے بات ختم نہیں ہونے دیا۔ کیا بات پھر آپ نہیں، آپ نے مکمل کیا، پھر آپ اپنی سوال کی طرف آئے، اس لیے میں نے آپ کو روکا ہے۔ اچھا آپ قرآن آپ اصل میں پتہ کیا کر رہے تھے؟ آپ بائبل کا قرآن کے ساتھ موازنہ کر رہے تھے، اور آپ کہتے جیسے دیکھیں اب یہ قرآن ہے۔ میں نے وہیں پہ آپ کو روکا اور میں نے پوچھا کہ جو نزول جو الہام کا جو نزول ہے اس کو لے کر بائبل اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کہا جی قرآن جو ہے یہ وربیٹم ہے، جو اصطلاح ہے اصل میں جو یوز کی جاتی ہے، آپ کو نہیں تھی پتا، وربیٹم ریولیشن ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل کو دیا، حضرت جبریل نے نبی کو سنایا۔ بائبل مقدس جو ہے یہ ان وربیٹم ریولیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے نبیوں کو الہام دیا اور انہوں نے اپنی ووکیبلری کو یوز کرتے ہوئے اس الہام کو قلم بند کیا۔ یہ ڈیفرنس ہے۔ جب الہام کا طریقہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس بات کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جو وربیٹم ریولیشن ہونے کا دعویٰ ہے قرآن کے متعلق، دیکھیں آپ موضوع سے دور جا رہے ہیں، موضوع اصل موضوع سے آپ دور جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک منٹ ٹھہریں۔ ہاں جی اب اچھا اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اصل موضوع سے باہر جا رہا ہوں؟ جب آپ یہ کر رہے ہیں تب نہیں تھا آپ کو پتا چل رہا ہے؟ نہیں، میں تو اصل موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ جب ان کتابوں کا جو موڈ آف ریولیشن ہی فرق ہے تو آپ کمپیریزن کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ ابھی سن لو، ابھی سن لیں بھائی، ابھی سن لیں، آپ میرے پاس ابھی سن لیں، کیوں ہم دیکھیں آپ سے میں ڈیٹ مانگ رہا ہوں، اب سن لینا بھائی، اختیار نہ کریں۔ سن لینا بھائی، ہم اس کا آپ نے کیوں، آپ کو بات سمجھ شاید نہیں آئی یا سمجھ آئی ہے کیونکہ حقیقت اتنی خطرناک ہے کہ آپ اس کو سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں ہم نے اب بات کرنے دیں، دو بغیر مجھے قطع کلامی کرنے کے مجھے کچھ بات کرنے دیں۔ دیکھیں اگر ہم مسلمانوں کے ہاں یہ موڈ آف ریولیشن اس کا جو بھی ہو، یہ جو قرآن مجید ہے، اگر اس میں کوئی کلام بشر داخل کر دیں 10 صفحے 20 صفحے 50 صفحے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہاں تو 7، آپ خود کہہ رہے ہیں 7 کتابیں داخل کی گئی ہیں جو غیر الہامی ہیں، تو ہم تو واضح بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ محرف ہے، یہ محرف ہے، تحریف ہے، اس میں تبدیلی آئی گئی ہے۔ تو آپ خود ابھی اپنی زبان سے آپ نے اقرار کیا کہ کیتھولک کے ہاں موضوع کیا موضوع ہے کہ بائبل کیا محرف ہے یا محرف نہیں ہے، بائبل چینج ہوئی یا چینج نہیں ہوئی، آپ نے خود اعتراف کیا۔ اسلام کے مطابق پلیز میں بات نہ کاٹیں نا، پلیز بات نہ کاٹیں، نہیں موضوع نہ بدلیں، پلیز بات نہ کاٹیں، پلیز بات نہ کاٹیں، پلیز بات نہ کاٹیں، مجھے بات ختم ہونے دیں۔ دیکھیں آپ اسی جملے پہ کہ سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لی کہ آپ خود بلسان خود فرما رہے ہیں کہ کیتھولک فرقہ جو آپ سے پرانا فرقہ ہے، ان کے ہاں جو بائبل ہے وہ تحریف شدہ ہے، اس میں غیر کلام اللہ، اس میں غیر کلام خدا اس میں داخل کیا گیا ہے، غیر الہامی مواد اس میں داخل کی گئی ہے۔ اگر میں نے غلط سمجھا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا ہے تو تصحیح کریں۔ اچھا چلیں، مجھے نا اب تاریخ دے دیں مناظرے کی، اسلامی نظریہ بائبل سمجھا یا میں نے غلط سمجھا؟ اللہ یاری صاحب اس کا 50 دفعہ جواب دے دیا ہے، آپ اپنی ہی سٹریم دوبارہ دیکھیں یہ ایسا لقمہ ہے نا، ایسا لقمہ نہ نگل سکتا ہے نہ تھوک سکتا ہے پادری صاحب، نہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا بائبل چینج ہو چکا ہے، کیونکہ تحریف کا اعتراف کرے گا نا، نہ کہے گا کہ ان کا بائبل صحیح ہے، وہ کہہ کر آپ جھوم جائیں اور اس کے بعد مجھے ڈیٹ دے دیں، آپ جھوم جائیں، جو آپ نے کہا نا وہ کہہ کر آپ نے مناظرے سے پہلے ہی بھائی اس شخص نے اعتراف کیا کہ کیتھولک حضرات کا بائبل غیر اصلی ہے، اس میں غیر الہامی کلام داخل کیا گیا، میں نے غلط بولا؟ کیتھولکس بائبل میں کیتھولک، چلیں سنیں، اب اپنے کان، آنکھیں، اپنے حواس سب کچھ کھول کر، اللہ یاری صاحب آپ کو پہلے سمجھ نہیں تھی لگی، میں میرا خیال ہے 2000 بار پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، دوبارہ دینے لگا ہوں، اس کے بعد میری عرض ہے کہ آپ مجھے ڈیٹ دے دیجئے گا مناظرے کی، اگر آپ مناظرہ کرنے کی جو ہے وہ ہمت رکھتے ہیں تو
कैथलिक्स बाइबल में जो 66 किताबें हैं जो कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में भी हैं, वो किताबें इल्हामी हैं। जो उनके यहाँ 7 इजाफी किताबें हैं, वो तारीखी, हमारे यहाँ वो तारीखी तौर पर मुस्तनद हैं, उनमें असल तारीख रकम हुई है, लेकिन वो इल्हाम की हैसियत नहीं रखती हमारे हम और वो प्रोटेस्टेंट्स के कहते हैं यहाँ। इल्हामिया, वो कहते हैं बस इल्हामिया, और वो कहते हैं वो कि इल्हाम। जो मर्जी कहते रहे, मुझे सरोकार ही नहीं है इस बात तो से। आपके यहाँ, हमारा मौजू जो है, जो आपके मौजू यहाँ, मुनाजरा जो है वो ये एक मिनट आपके यहाँ, मैंने सुना आपको, आप बर्दाश्त आपके करें, सुने, ठंडा पानी आपके पियो जरा, अकीदे एक के पास मुताबिक पड़ा हुआ है। कैथलिक जो बाइबल है अल्लाह यारी उसमें गैर साहब, एक इल्हामी मिनट मवाद को सुने, दाखिल किया गया ना, मुहर्रफ तहरीफ अल्लाह जिसी को यारी कहते हैं। साहब एक मिनट बात सुने, हम शुरू से ही 66 किताबों को इल्हामी मानते आ रहे हैं, हम शुरू से ही मानते आ रहे हैं। अब सुने, तसल्ली, वो इजाफी इत्मीनान, किताबें जो आप कहते हैं ना पानी कैथलिक्स के पिए, यहाँ, मैंगो जूस मंगवा के पिए। अब सुने, हमारा जो मौजू होगा वो होगा इस्लामी नजरिया बाइबल, यानी कि इस्लाम बाइबल के बारे में क्या कहता है। मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, मैं प्रोटेस्टेंट बाइबल की बात करूंगा आपके साथ कि इस्लाम जो है वो तोरेत, जबूर, अंजील और सुफे देखें, अंबिया जो है उनके बारे में क्या कहता है। अभी मैं बताता आपने हूँ आपको। कुरान से खुसूसी तौर पर और इस्लामी लिटरेचर से साबित करना है कि बाइबल देखें, मुहर्रफ है, मबदूल है, मखफूद है। मैंने ये साबित करना है कि वो नहीं है। बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल, दावा मैं ये आपकी कि बात बाइबल समझ बदल गया। गई। अब आपने मेरा अब 50 दफा संजील के साथ मुनाजरा हुआ आपका, 50 दफा आपने ये बात कही कि जी बाइबल बदल गई हुई है बाइबल। आप साबित करें ना, अपनी अच्छा किताब से साबित करें कि बाइबल बदल अच्छा, गई है। ये देखें, ये बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया, ये आपकी बात समझ गया, और इनकी बात में बड़ी चालाकी है। चलें, अल्हम्दुल मसीह आपको समझ आ गई है, करें अब बात। सुन ले, अब सुन, इनकी बात में बड़ी चालाकी है। पहली बात यह कि देखें, हम, आपको पता है, अपने पहले दिन भी इधर आए थे, मैंने आपने कहा था कि कुरान तहरीफ के मुतालिक क्या कहता है। मैंने आपको क्या जवाब दी? हम सिर्फ कुरान पे ईमान नहीं रखते। हम ये मुसलमान किसी भी फ़िरक़े का हो तो उसका ये हक नहीं बनता कि वो कह दे कि सिर्फ कुरान। मुसलमान अपना अकीदा लेते हैं कुरान से और सुन्नत से और अक्ल सरीह से और अक्ल से। अक्ल भी हमारे लिए हुज्जत है। एक चीज़ जो वाज़ेह हो, अगरचे वो कुरान और सुन्नत, मसलन आज 7 बजे सूरत निकली हुई है, ये अगर कुरान और सुन्नत में नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, हम उसको नहीं जुटला सकते, ठीक है ना। अगर एक चीज़ अक्ल सरीह उस पर दलालत करती है, वो भी हमारे लिए हुज्जत है। तो अगर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है ना, हम कुरान से भी दलील ला सकते हैं, सुन्नत से भी दलील ला सकते हैं, हदीस से भी दलील ला सकते हैं। ये 2 बातें, ये आपको पता होना चाहिए। ओके। पर नहीं। और तहरीफ, इस बात है तहरीफ बाइबल के लिए कि बाइबल मुहर्रफ है, इसके लिए हमें हक खुद बाइबल से भी हम दलील ला सकते हैं। आपकी अपनी अच्छा, किताब इसका से मतलब भी आपको दलील ला मौजू सकते की समझ नहीं है। इसका मतलब आपको नहीं, मौजू की समझ नहीं आई है। ठीक है, मैं और सुनिए मेरी, समझाता हूँ। मैं आपको दोबारा नहीं, समझाता हूँ। समझाने की जरूरत नहीं, अभी मैं सुन लो, आपको अभी सुन दोबारा लो मेरी, समझाता हूँ। नहीं, नहीं, सुन ले जा- ना, मैं आपको दोबारा अब समझाता अभी हूँ। भी बात करने दो ना भाई। सुन, 1 मिनट सुन। आपने की है ना, अब सुन ले। आपको मैं मौजू दोबारा समझाता हूँ। मौजू होगा तो अरे लाफिंग कंपटीशन रख लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं। अच्छा सुने, मौजू होगा इस्लामी नजरिया बाइबल। इसका क्या मतलब है? जब मैं इस्लाम कहता हूं तो मैं आपको पाबंद नहीं कर रहा कि आप सिर्फ कुरान पर रहें। हालांकि कुरान जो है वो उत्तम हुज्जत है, आप वो कोई भी फिरका हो, आप कुरान के अलावा आपकी जो रवायात हैं उनको भी इस्तेमाल करें। लेकिन आपने इस्लाम से ये साबित करना है, चाहे वो आपकी रवायात हो, चाहे वो आपकी इल्हामी किताब हो, आपने इस्लामी लिटरेचर से ये साबित करना है कि बाइबल जो है वो बदल गई है। हाँ, दूसरा अब जो जवाब दे मुनाजरा दूं? आपका संजील के साथ है ना, उसमें आप जैसे मर्जी बात करें। मेरा जो मुतालबा था वो यही था कि भाई इस्लाम से आपने साबित करना है। मुझे कोई इतराज नहीं, आप रवायात अपनी इस्तेमाल करें, कुरान इस्तेमाल करें, हाँ, रवायात, आई डोंट केयर। आपने इस्लाम से साबित करना है कि बाइबल बदल चुकी है। देखे, पर मैंने जैसे इन्होंने शुरू में कह दिया, मैंने कहा कि ये जिस अंदाज से मौजू को तहमील कर रहे हैं उसमें चालाकी है। मैंने क्या अर्ज किया कि हमारे नज़दीक कुरान हुज्जत है, सुन्नत हुज्जत है और अक्ल सरी हुज्जत है। देखें, जैसा कुरान हुज्जत है, सुन्नत हुज्जत है, इसी तरह अक्ल भी हुज्जत है। जब हम आपके बाइबल में आके देखते हैं ना, तो अक्ल क्या कहती है कि क्या ये बाइबल मुहर्रफ है या नहीं है। अगर उसमें ऐसी बातें हैं जो एक आम इंसान नहीं कह सकता, खुदा तो दूर की बात है, तो फिर तो वाज़ेह हो जाता है कि खुदा का कलाम नहीं है, ये किसी और आदमी का कलाम है, ठीक है ना। और आप उस पे आना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें ऐसी बातें इतनी ज्यादा भरी हुई हैं जिसका आप दिफा नहीं कर सकते।
تو آپ کہتے ہیں نہیں سر وہ تو قرآن اور اللہ حدیث یاری سے صاحب نہیں نہیں قرآن نہیں میں بھی پلیز ایسی پلیز آپ باتیں بات بھری نہ پڑی کاٹیں ہیں نا کہ آپ میں بری قیامت عادت تک ہے نہیں دفاع کر سکتے اس کا۔ آپ ہمیں بہت بری عادت ہے کہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے بار بار کاٹ دیتے ہیں دیکھیں ہمیں حق ہے ہاں ہمیں حق ہے کہ ہم اسلامی موقف کو کہ اسلام کہتی ہے کہ بائبل محرف ہے بائبل خدا کا کلام نہیں ہے یہ بائبل محرف اس کو ہم قرآن سے ثابت کریں سنت سے ثابت کریں یا خود بائبل سے بھی دکھائیں کیونکہ ہمارے نزدیک عقل بھی حجت ہے نہ پھر نہ یہ چلاکی نہ کھیلیں یہاں پر، پھر کیوں موضوع ڈر یہ کیا نہیں ہو سکتا کہ اسلامی کیوں نہیں نظریہ ہو بائبل، سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں مشکل کیا پھر ہے موضوع ہوگا بائبلی نظریہ بائبل۔ اگر آپ بائبل کو چاہے میں دیکھو استعمال تعریف کرنا چاہتے ہیں بائبل کے لیے خلاف، تعریف بائبل کے لیے میں چاہے قرآن سے دلیل پیش کروں سنت سے یا بائبل سے اللہ یاری صاحب میری مرضی اللہ یاری صاحب ایک منٹ سن لیں، ہاں ایک منٹ سن لیں۔ اگر آپ بائبل کو بائبل کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر موضوع بنتا ہے بائبلی نظریہ بائبل۔ نہیں ہم بات کر رہے ہیں اسلامی نظریہ بائبل، اس میں آپ بائبل کو خواہ مخواہ کہاں سے گھسا رہے ہیں؟ آپ نے بائبلی نظریہ بائبل پر کرنے الگ سے رکھ لیں گے، نو ایشوز ایٹ آل، میں یہیں پہ ہوں، کہیں نہیں جا رہا، بے فکر رہیں۔ اب سن لیں پہلے جو میں نے آپ کے دیکھیں سامنے چیلنج، جب ہم میں نے آپ اسٹیبلش کے کرنا سامنے چاہتے ہیں نا چیلنج رکھا تھا، کیا مسلمانوں کو اللہ یاری صاحب ایک یہ منٹ، آپ حق نے ہے بات کی میں نے سنی، کیا میری مکمل ہو اجازت لینے دیں دیں، اجازت دیں ہمیں بھی بات میری کرنے دیں مکمل ہو لینے دیں، میری کیا مکمل ہو لینے دیں، آپ نے بات کی میں نے سنی ہے، میری مکمل ہو لینے دیں۔ آپ نے یہ اصل میں نے آ کے آپ کو چیلنج دیا کیوں؟ آپ نے سنجیل رابن کے ساتھ مناظرے میں کوئی 50 بار سے زیادہ دفعہ یہ کہا تھا کہ جی بائبل جو ہے وہ محرف ہے، اس میں تحریف ہے، بدل چکی ہے۔ میں نے آ کے آپ سے کہا، اپنی پہلی آپ کی جو میری کنورسیشن ہوئی کہ اللہ یاری صاحب اس موضوع پر ہم مناظرہ کرتے ہیں کہ اسلام بائبل کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلامی نظریہ بائبل۔ آپ نے مجھے اس میں کہا کہ جی اس میں صرف ہم قرآن کو نہیں دیکھیں گے، جو ہماری اہل تشیع جو ہے، ہماری جو روایات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، جو سنت ہے اس کو بھی دیکھیں گے، جو ہماری حدیث ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ میں نے آپ سے کہا دیٹس ایون بیٹر، I don't have any problem with that۔ اس کے بعد آپ نے مجھے کہا کہ آپ جعفر کاظمی صاحب سے جو ہے رابطہ کریں، ان سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھے آج کی سٹریم میں بلایا کہ آج کی سٹریم میں آپ کے ساتھ ڈیٹ کو لے کر بات ہوگی۔ اب یہاں پر جب میں آیا ہوں آپ سے ڈیٹ لینے کے لیے، جو میں نے چیلنج دیا تھا آپ کی سٹیٹمنٹ پہ، آپ کو چیلنج دیا تھا جسے آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ڈیٹ لینے کے لیے اور آج آپ موضوع تبدیل کر رہے ہیں، آپ کرنا چاہ رہے ہیں بائبلی نظریہ بائبل۔ میں آپ کو پھر بھی یہاں پر جو ہے رعایت دیتا ہوں، میں اس موضوع پر بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو پہلے میرا چیلنج ہے اس کو انٹرٹین کریں، اسلامی نظریہ بائبل۔ اس کے بعد بائبلی نظریہ بائبل پر بھی آپ سے میں کر لوں گا، نو ایشوز ایٹ آل۔ بلکہ آپ کو میں ایک اور دیتا ہوں، سنیں، ایک اور موضوع دیتا ہوں۔ آپ نے اسی مناظرے میں جو سنجیل کے ساتھ ہوا تھا، آپ نے